اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ہم ایک کتابچے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کتابچے کی ایک تاریخ ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا عنوان ہے۔ اس کی جو تاریخ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ تقدیم کی شکل میں جو کچھ لکھا گیا ہے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ میری یہ تحریر جو صفحات آئندہ میں پیش کی جا رہی ہے، اول ماہنامہ میثاق لاہور بابت جون سن 67 کے ادارتی صفحات میں شائع ہوئی تھی۔ بعد ازاں مئی سن 68 میں اسے دارالاشاعت الاسلامیہ لاہور نے ایک کتابچے کی صورت میں 1000 کی تعداد میں شائع کیا۔ دوسری بار یہ کتابچہ دسمبر سن 72 میں 2000 کی تعداد میں شائع ہوا۔ تیسری بار جون 73 میں 4000 کی تعداد میں شائع ہوا۔ چوتھی بار سن 80 میں 2000 طبع ہوا، اور اب پانچویں بار اپریل 82 میں 5500 کی تعداد میں طبع ہو رہا ہے۔ اب یہ 82 تک کی تاریخ ہے، اس کے بعد اور کتنا کچھ یہ شائع ہوا ہے اس کی پوری تفصیل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا، اور پھر یہ کہ میری جو ایک کتاب ہے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، یہ باقاعدہ اس کے ایک باب کی حیثیت سے بھی شامل ہے۔ اس میں نے اپنے فہم کی حد تک بھرپور جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت ہم بحیثیت مسلمان کس مقام پر ہیں، یعنی عالمی سطح پر۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مختلف ممالک کے حساب سے سوچیں، پاکستان میں اسلام اور مسلمان کس حال میں ہیں، بھارت میں کس حال میں ہیں، اور عرب ممالک میں کس حال میں ہیں، جو لوگ جا کر دیار مغرب میں آباد ہو گئے وہ کس حال میں ہیں۔ یہ نہیں، بلکہ ایک گلوبل انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ آج اسلام کہاں ہے، مسلمان کس مقام پر ہے۔ اور پھر یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور امت مسلمہ کی تعمیر نو کے لیے اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے، فی الوقت کیا ہو رہا ہے، اور کیا کرنا باقی ہے۔ اب اس میں جو لفظ آ گیا نشت ثانیہ، وہ چونکہ اس کتابچے کا عنوان بھی ہے تو اس کو سمجھ لیجئے۔ نشا ینشأ، کسی چیز کا ابھرنا، بڑھنا، پروان چڑھنا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے نشا۔ نشأۃ الاولی، پہلی مرتبہ کسی شے کا پیدا ہونا، بڑھنا، اٹھنا، اس کا کوئی عروج حاصل کرنا۔ نشأۃ ثانیہ، دوسری مرتبہ اس کا پھر ابھرنا، پھر عروج حاصل کرنا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا معاملہ تو 1400 سالوں کے دوران 2 مرتبہ کے عروج اور 2 مرتبہ کے زوال سے دوچار ہوا ہے۔ پہلا عروج مسلمانوں کا تھا عربوں کی زیر قیادت، حضور بھی عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خلفائے راشدین عرب تھے، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، وہ عرب تھے، پھر بنو عباس آئے، وہ عرب تھے، اور عروج ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر زوال ہوا، بنو عباس کا دور ختم ہوا، 2 بڑے بڑے سیلاب آئے، پہلے صلیبیوں کے ریلے آئے، حملے ہوئے شدید، اس کے بعد پھر تاتاریوں نے تاراج کیا پورے عالم کو، یہ ان کے زوال کا مسئلہ تھا۔ پھر دوسرا عروج شروع ہوا، وہ ترکوں کی زیر قیادت شروع ہوا، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی۔ اس کے بعد اس کا بھی زوال شروع ہو گیا، اور وہ زوال اس صدی کے آغاز میں انتہا کو پہنچ گیا، اب جبکہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کے بھی حصے بکھرے ہو گئے، اور بلکہ یوں سمجھیے سلطنت عثمانیہ کا نیست و نابود ہو گئی، اس کا کوئی وجود نہ رہا، بس صرف ایک ملک ترکی کے نام سے باقی رہ گیا۔ یہ تو ہے مسلمانوں کا عروج زوال، عروج زوال۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس کا عروج ہوا، اس کے بعد سے مسلسل زوال ہے۔
اس کا عروج ہے حضور کا دور سعادت، دور نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور دور خلافت راشدہ۔ وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی تو معنی کیا تھے اس کے کہ اب جو ٹھیٹھ اسلامی نظام حکومت ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ملوکیت کا دور آیا مسلسل، پھر یہ کہ کولونیل رول کا دور آیا۔ تو اسلام کا معاملہ یہ کہ ابھی ایک ہی مرتبہ یہ ابھرا تھا، اس کے بعد سے مسلسل زوال سے دو چار ہے۔ البتہ اب اس کے نشأت ثانیہ کے آثار ہیں، اب اس کا امکان ہے، نظر آ رہا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ ادھر جا رہی ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی، دوسری مرتبہ اس میں ابھار آئے گا، اس کو عروج حاصل ہوگا اور اس کو جو ہے دنیا کے اندر غلبہ اور استیلاء حاصل ہوگا۔ تو یہ نشأت ثانیہ کے حوالے سے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اسلام کی نشأت ثانیہ کے حوالے سے امت کی اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے، فی الوقت کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا باقی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ میثاق میں چھپا تھا جون سن 67 میں۔ اس سے پہلے مارچ، اپریل، مئی سن 67 میں 3 جو اقساط تھی اور 3 جو اشاعتیں تھیں جو ماہنامہ میثاق کی، اس کے ادارتی صفحات میں میری جو تحریر شائع ہوئی تھی وہ تھی ہندوستان کے اعتبار سے، ہندوستان میں اسلام کا عروج و زوال کیسے ہوا اور ہم کہاں کھڑے ہیں، خاص طور پر تحریک شہیدین کے بعد سے پھر جو ہندو مسلم مسئلہ پیدا ہوا، انگریز یہاں پر آ گیا، اس کے بعد تحریک پاکستان شروع ہوئی، پھر پاکستان بن گیا، اس کے بعد کے کیا حالات ہوئے، یہ میرا موضوع تھا پہلے 3 مہینوں میں، مارچ، اپریل اور مئی۔ اور یہ اب شامل ہے میری کتاب میں جس کا نام ہے اسلام اور پاکستان۔ جون کے مہینے میں یہ شائع ہوا ہے۔ یہ چونکہ ایک مستقل نوعیت کی تحریر تھی، پوری عالمی سطح پر اسلام کے معاملے کا جو ہے اس پر جائزہ لیا گیا، اس لیے اسے ایک علیحدہ کتابچے کی شکل میں شائع کیا گیا۔ ساتھ ہی اپنے تجزیے انالیسس کی بنیاد پر میں نے ایک اساسی لائحہ عمل بھی پیش کیا تھا اور فوری اور اولین اقدام کے طور پر ایک قرآن اکیڈمی کے قیام کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ اس لائحہ عمل کو پیش کرنے کے فوراً بعد ہی بحمداللہ میں نے عملی جد و جہد کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ 5 سال کی محنت کے دوسرے بہت سے ثمرات کے ساتھ ساتھ ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آیا کہ اس نہج پر باقاعدہ اجتماعی جد و جہد اور خصوصاً قرآن اکیڈمی کے مجوزہ خاکے کو عملی صورت دینے کے لیے سن 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا قیام عمل میں آ گیا، جس کی قرارداد تاسیس، میمورینڈم اور اغراض و مقاصد میں ان تجاویز کو بالکلیہ سمو لیا گیا اور اس سے گویا اس کے اساسی منشور یعنی مینیفیسٹو کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ 15 سال کی مدت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ چکا ہے اور اب تو مزید 20 سال گزر چکے ہیں۔ آج یہ سن 82 کی تحریر ہے تو 19 برس اور مزید گزر چکے ہیں، حالات بہت کچھ بدل گئے ہیں۔ تاہم کچھ اس بنا پر کہ میرے نزدیک حالات میں بنیادی تغیر کوئی نہیں ہوا اور کچھ اس وجہ سے کہ اب اس تحریر کی حیثیت ایک تاریخی دستاویز کی ہے، اسے بغیر کسی ترمیم کے شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اب ایک دستاویز ہے، اس کو اصلی شکل کے اندر ہی رہنا چاہیے، بجز اس کے کہ اس کے آخری 2 صفحات کی عبارت میں کچھ اختصار کر کے مجوزہ قرآن اکیڈمی کے ضمن میں پیش رفت کا جائزہ پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی میری تحریر اپریل سن 82 کی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس پہ اندیشہ ہے کہ در مدح خود بھی گویم میرے اوپر الزام لگایا جائے گا کہ یہ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اب میں اس کو کتابچے کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرنے والا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ضروری باتیں آپ سمجھ لیں۔ میرے اس مضمون کے اعتبار سے میرے لیے سب سے زیادہ دل خوش کن بات جو آئی وہ میرے چھوٹے بھائی جو اس وقت ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈاکٹر ابصار احمد، یہ اس وقت ایم اے کر چکے تھے اور انگلینڈ جا رہے تھے ڈاکٹریٹ کے لیے۔ یہ رسالہ انہی دنوں میں چھپا تھا، یہ ساتھ لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا مجھے خط ملا کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں اس مضمون کا 6 مرتبہ مطالعہ کر چکا ہوں اور مجھے ہر مرتبہ اس میں نئی چیزیں ملی ہیں اور نئی رہنمائی مجھے اس سے حاصل ہوئی۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ اچھا ایک ذات راہ لے کر گئے ہیں، برطانیہ میں رہیں گے، وہاں کے ماحول میں رہیں گے، اگر اس
مضمون نے انہیں کچھ متاثر کیا ہے تو امید ہے کہ وہاں کی فضا کے منفی اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں۔ اس کے بعد دوسری اس کے بارے میں جو رائے میرے سامنے آئی، اور اس کو میں جھجکتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہی بات ہو جائے گی کہ میں اپنی ایک شے کی تعریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، جن کا مطالعہ بے پناہ تھا، اور جنہوں نے یوں سمجھیے کہ ساری زندگی چونکہ شادی کی نہیں، گھر گرہستی کا تو کھکیڑ بول نہیں لیا، تو پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا ہی ان کا پوری زندگی کے اندر جو ہے سلسلہ رہا۔ انہوں نے جب یہ مضمون پڑھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پورے ہندوستان اور پاکستان میں پچھلے 50 سال کے دوران جو دینی تحریریں شائع ہوئی ہیں دینی جرائد میں، وہ میں نے سب پڑھی، لیکن میں نے آج تک اس جیسا جامع اور اتنا گہرا مضمون کوئی نہیں دیکھا۔ یہ ان کی تعریف تھی، اور تعریف صرف زبانی انہوں نے نہیں کی، اس پر ایک مقالہ لکھ دیا، اس کی تائید میں، تصویب میں، تحسین میں مقالہ لکھا۔ تو میں نے جب پہلی مرتبہ کتابچے کی شکل میں سے شائع کیا تو اپنی تحریر کے ساتھ ان کا مقالہ بھی شائع کر دیا۔ اس پر جو پھر ایک تبصرہ ہوا تھا اس زمانے میں، آپ نے شاید نام سنا ہو، بہت سے حضرات واقف نہ ہوں گے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑی عظیم شخصیت دینی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اور صحافی اعتبار سے۔ وہ صدق و صدق جدید، یہ یوں سمجھیے پورے ہندوستان میں جو ہے اس کا مانا جاتا تھا کہ ایک بڑا معیاری یہ جریدہ ہے، اور ان کا ایک مقام ہے پوری تاریخ کے اندر۔ انہوں نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں لکھا، یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ اس کتاب میں نے شائع کر دیا تھا، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر۔ دونوں مقالے ماہنامہ میثاق لاہور میں قسط وار نکل چکے ہیں، یعنی میرا مقالہ بھی اور چشتی صاحب کا بھی۔ دونوں کا موضوع نام سے ظاہر ہے، دونوں فکر انگیز ہیں، اور ایک طرف جوش و اخلاص اور دوسری طرف دانش اور باریک بینی کے مظہر ہیں۔ مرض کی تشخیص اور تدبیر علاج دونوں میں دیدہ ریزی سے کام لیا گیا ہے۔ تشخیص اور علاج اناڑیوں اور عطائیوں کا سا نہیں ہے، رسالہ ہر پڑھے لکھے کے ہاتھ میں جانے کے قابل ہے۔ یہ تحسین تھی کہ جو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کی کی۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی بحث ہے فکر مغرب کا ہماگیر استیلا۔ اب چونکہ شکایت یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل زبان میں یہ مضمون لکھا گیا ہے، تو یہ پہلا عنوان ہی جو ہے اس میں استیلا کا لفظ جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے ایک الجھن پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ استیلا کیا ہے؟ دیکھیے، ولی جو ہے واو لام یا، اس سے ایک بنتا ہے ولیٌ، اولیاء جس کی جمع اولیاء اللہ، ولی اللہ، اس سے اسم بنتا ہے ولایت، اسی سے ایک نسب بنتا ہے والی۔ والی کہتے ہیں حاکم کو، والی کوفہ، والی بصرہ، والی فلاں، والی حاکم کو کہتے ہیں۔ اس سے اسم بنتا ہے ولایت، واو کے زبر کے ساتھ، اور اس سے باب استفعال کا مصدر بنتا ہے استیلا۔ اصل میں استولا ہے، واو جو ہے وہ یہ کی شکل اختیار کر گیا، تو استیلا کسی جگہ پر غالب آ جانا، حاکم ہو جانا، وہاں پر اس کا تمکن ہو جانا، یہ استیلا کے معنی ہے۔ تو عنوان کا مطلب کیا ہے؟ فکر مغرب کا ہماگیر استیلا، کہ اس وقت پوری دنیا میں ہماگیر جو سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، پوری ایک گلوبل سویلائزیشن اس وقت دنیا میں ہے، اور اس میں غالب جو ہے پوری دنیا میں وہ ایک مغرب کا فکر ہے جو مغرب سے پروان چڑھا، یورپ سے ابھرا، لیکن پھر پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ فکر مغرب کا ہماگیر استیلا۔ موجودہ دور بجا طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے۔ اب اس میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک ہے فلسفہ و فکر، تھاٹ، فلسافیکل تھاٹ، سوشولوجیکل تھاٹ، جس میں مختلف شعبے ہیں، فلسفہ بھی ہے، پولیٹیکل سائنس بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، اور سوشولوجی بھی ہے، اکنامکس ہے بہت بڑا۔ اب یہ ہے سب کے سب کیا ہے؟ فکر اور فلسفہ۔ پھر علوم و فنون جو ہے وہ ہے سائنسز، ٹیکنالوجی، فزکس ہے، کیمسٹری ہے،
بایولوجی ہے، پھر فزکس اور کیمسٹری کے تحت پھر جو بھی اکتشافات ہوئے، جو ایجادات ہوئیں، جو ایکسپلوژن ہوا معلومات کا، تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ رکھیے، ایک ہے فلسفہ و فکر اور ایک ہے علوم اور فنون۔ تو موجودہ دور بجا طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے، اور آج پورے کرۂ ارضی پر اس کو نوٹ کیجئے، انڈر لائن کیجئے، پورے کرۂ ارضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی، اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے۔ یعنی یہ جو فکر ہے اور جو فلسفہ ہے اور جو سائنس ہے اور ٹیکنالوجی ہے، یوں سمجھیے کہ آغاز یورپ سے ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم خاص طور پر اپنے اطمینان کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کو یہ سارے علوم ہم نے دیے تھے۔ جس زمانے میں کہ مسلمانوں کا عروج تھا دنیا میں، دور خلافت بنو عباس، تو یورپ جو ہے اس وقت ڈارک ایجز، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تو ازمنہ مسلمہ ڈارک ایجز تھے ہمارے، وہاں سائنس کی تعلیم ممنوع تھی، فلسفے کی تعلیم ممنوع تھی، پوپ کا زبردست نظام قائم تھا جس کی طرف سے حرام قرار دیا گیا تھا سائنس کا پڑھنا اور فلسفے کا پڑھنا۔ جس کے گھر سے سائنس یا فلسفے کی کتاب نکلتی تھی اس کو زندہ جلا دیتے تھے، انسان کو، کتاب کو نہیں، انسان کو۔ اس اعتبار سے یورپ جو ہے اٹ واز پلنجڈ ان اٹر ڈارکنس، تو اس لیے وہ ڈارک ایجز کہلاتے ہیں۔ تو در حقیقت مسلمانوں نے جو علوم اور فنون پیدا کیے وہ پھر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں پہنچے۔ ہسپانیہ میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، کارڈووا قرطبہ کی یونیورسٹی، ٹولیڈو کی یونیورسٹی، گرناڈا غرناطہ کی یونیورسٹی۔ تو جیسے آج ہمارے نوجوان جاتے ہیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے، ویسے ہی اس وقت جو ہے یورپ کا نوجوان آتا تھا، اور خاص طور پر 3 ملک جو ہسپانیہ کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں تقریباً، فرانس کے ساتھ ہی جرمنی، اور نیچے جنوب میں لمبی سی ٹانگ نکلی ہوئی یہ اٹلی ہے۔ تو یہ 3 ملک وہ ہیں کہ جن کی بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کی، ان لوگوں یہ گئے وہاں اور ان یونیورسٹیوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور واپس آئے، تو اس کے تحت وہاں 2 تحریکیں شروع ہوئیں، ایک ریفارمیشن اصلاح مذہب کی تحریک اور ایک رینائسنس احیاء العلوم کی تحریک۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد مسلمان سو گئے، بنو عباس ان کی حکومت عیاشیوں کا اڈا بن گئی، محلات میں وہی کچھ ہونے لگا جو ہر طرح کے ہر ملک کے محلات میں ہوا کرتا تھا۔ ہم سو گئے، انہیں ہم نے جگا دیا، اور انہوں نے پھر جاگ کر ایک طرف فکر اور فلسفہ، اس میں جولانیاں دکھائیں اپنے قلم کی، اپنے سوچ کی، اپنے غور و فکر کی، دوسری طرف انہوں نے سائنس کے میدان میں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ اس لیے میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں، آج پورے کرۂ ارضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی، اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس فکر اور فلسفے اور علوم اور فنون کے پوری دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ کیا بنا؟ کولونیل رول۔ ظاہر بات ہے جہاں علم آ گیا، ٹیکنالوجی آ گئی، بیداری آ گئی، تو وہاں پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا، قوت۔ اب قوت جو ہے وہ چاہتی ہے اپنا پھیلاؤ، قوت جو ہے وہ ایکسٹینشن چاہتی ہے، لہذا یورپ میں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا، اب اسے چاہیے تھی توسیع۔ اس توسیع کے لیے جو خشکی کا راستہ تھا وہ تو بند تھا، آٹومان امپائر کھڑی ہوئی تھی زبردست، شمالی افریقہ پر بھی اس کا تسلط تھا، مغربی ایشیا پر بھی تسلط تھا، مشرقی یورپ پر بھی تھا۔ لہذا یہ سینٹرل یورپ کا جو بھی پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا ہے وہ اس راستے سے تو جو بھی فتوحات کا اپنا دائرہ جو ہے وہ وسیع نہیں کر سکتا تھا، لیکن 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، وہاں سے ہو کر اس نے ہندوستان تک کا راستہ بنا لیا واسکو ڈی گاما نے۔ اب اس راستے سے سیلاب آیا مغربی اقوام کا، فرانسیسی آ گئے، برطانوی آ گئے، ڈچ آ گئے، ولندیزی آ گئے،
اسپینیئرڈز آ گئے، ان سب نے آ کر سب سے پہلے ہندوستان پر قبضہ کیا، اور یہ جو سماٹرا، جاوا، جزائر شرق اور ہند کہلاتے تھے ان پر قبضہ کیا۔ ہوتے ہوتے کچھ عرصے کے بعد سلطنت عثمانیہ بھی کمزور ہو گئی، اور اس صدی کے آغاز میں، بلکہ پچھلی صدی کے آغاز میں، اب تو 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی، اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ گویا کہ یورپ کے زیر نگیں آ گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے کا جو دھاک بیٹھی پوری دنیا میں ان کے فتوحات کی وجہ سے، ان کے علمی ایجادات کی وجہ سے، تو ان کے فکر اور ان کے نظریات بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی پھیلتے چلے گئے۔ آج کی دنیا، اب یہ نیکسٹ سینٹنس ہے ذرا، آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو، تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطۂ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے۔ یعنی آپ زمین کے نقشے پر دیکھیں گے، یہ ملک ہے ہندوستان، یہ پاکستان، یہ افغانستان، یہ ایران، یہ فلاں، ادھر چین ہے، یہ کمبوڈیا ہے، یہ وہ ہے، یہ تو ہے تقسیمیں ہیں، یہ صرف سیاسی تقسیمیں ہیں، لیکن تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، یہ در حقیقت ایک ہی رنگ ہر جگہ پر آپ کو ملے گا۔ آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو، تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطۂ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے، اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے۔ ذرا سا فرق تو ہوگا ہر جگہ پر، لیکن یہ کہ ہر جگہ پر اب آپ دیکھیے، ایک ڈاکٹر یہاں پر سرجن ہے یا فزیشین ہے، ان کی وضاقتہ، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، وہ ویسا ہی ایک ڈاکٹر اس پنجاب میں ہو، کوئی سکھ ہو، اس کا بھی وہی انداز ہوگا، ویسا ہی بنگلہ دیش میں ہو وہی اس کا بھی انداز ہوگا، رہن سہن بھی وہی، لباس بھی وہی، وضاقتہ بھی وہی، جاپان میں چلے جائیے وہی ہوگا، امریکہ میں چلے جائیے وہی ہوگا۔ تو جو اپر طبقات ہیں ان سب کے اندر تو ایک ہی تہذیب ہے۔ ہاں لوور لیول پر ٹھیک ہے، عوام کے اندر ذرا فرق نظر آئے گا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، وہ مسجدوں میں جا رہے ہیں یا مندروں میں جا رہے ہیں یا کہیں اور، بہت ہی یوں سمجھیے کہ نچلا طبقہ جو ہے عام طور پر دنیا کے ممالک میں، مسلمانوں میں تو پھر بھی مڈل کلاس جو ہے اس حد تک کوئی نہ کوئی مذہبیت ہے، باقی تو دنیا میں کہیں مذہبیت کا نام و نشان نہیں، وہ سب کے سب اسی رنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطۂ نظر اور طرز فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل شاہراہ سے ہٹی ہوئی پگڈنڈی سے زیادہ نہیں ہے، ورنہ مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں، جنہیں آپ ایلیٹ کہتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے آپ کی، ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں، جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ متضمنات کی اصل زمام کار ہے، وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک واقعہ، چونکہ پہلے بھی مجھے اب یاد آیا کہ میں نے بیان کیا تھا تو آج پھر بیان کر دوں۔ میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، بہت لیٹ آ کر انہوں نے شادی کی، یوں سمجھیے کہ آج سے کوئی یہ 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے وہ شادی کی کوئی تقریباً 55 برس کی بات کی عمر میں آ کر، تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی۔ میں نے کہا بھائی نکاح تو مسجد میں نہ ہو تو میں شریک ہوتا ہی نہیں ہوں۔ کہ اچھا پھر ولیمے میں آ جائیں۔ میں ولیمے میں گیا، وعدہ کر لیا تھا۔ گلبرگ میں ایک ہوٹل میں ولیمہ تھا، وہاں جو میں نے رنگ دیکھا، مخلوط میٹنگ، عورتوں کے لباس عریاں، ان کا میک اپ، جو بھی ان کا انداز تھا، مرد و زن کا اختلاط، پھر دیر لگ رہی ہے، حالانکہ وہ تھا تو عصرانہ عصر کی نماز کے قریب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ لڑکی والے گجرانوالے سے آنے تھے، وہ نہیں آئے، لہذا تاخیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے اب چھٹی دو، مغرب کا وقت ہو گیا۔ نہیں یہی نماز کا انتظام کرتے ہیں۔ نماز کا انتظام کیا گیا، چادریں منگائی گئیں، بچھائی گئیں، بڑا اہتمام ہوا، لیکن اس میں 3 آدمی اس بھرے مجمع میں سے، 300-400 آدمی اور عورتیں وہاں تھیں، 3 آدمی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک میں، ایک وہ دولہا میاں، اور وہ بھی مجھے گمان یہ تھا کہ بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے، صرف میرے احترام میں۔ ایک صاحب اور نکل کے آئے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ واگہ ہم سے کتنی دور ہے، 14 میل 15 میل ہوگا، اتنی ہی دور اس میں واگے سے امرتسر ہے،
اگر اسی وقت امرتسر میں بھی کسی ڈاکٹر کی کوئی شادی کی دعوت ہو رہی ہو تو بعین ہی یہی رنگ ہوگا، سرے سے کوئی فرق نہیں، لباس کا، نشست و برخاست کا، انداز کا، مخلوط ایک نشست ہونے کے اعتبار سے۔ اور نماز مغرب کی، باقی نمازوں کے بارے میں تو ہوتا ہے ذرا تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے کوئی بات، مغرب کی نماز کا تو آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کو ذرا بھی نماز کے ساتھ مس ہوتا ہے وہ مغرب کی نماز کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ اور مغرب کی نماز میں اس بھرے مجمع میں سے صرف 3 آدمی نکلے، اور وہ بھی اس لیے جو میں نے شور بجایا تھا کہ پھر مجھے اجازت دو میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو اس کا اہتمام کیا گیا، ورنہ کوئی سوال نہ۔ یہ ہے اس تہذیب کی، یوں سمجھیے کہ یک رنگی، کہ اس وقت کا میرا احساس بڑا شدید تھا کہ اس وقت اسی طرح کی کسی شادی کی میٹنگ اگر ہو رہی ہو، تقریب ہو رہی ہو امرتسر میں، تو بعین ہی یہی رنگ ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ورنہ مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں، جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ متضمنات کی اصل زمام کار ہے، زمام کار لگام کو کہتے ہیں، امور کی لگام، وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہمہ گیر ہے۔ اب یہ ہے سب سے اہم معاملہ جو اب یہاں اس آخری سینٹنس میں آ رہا ہے، کہ مغرب کا یہ فکر جو ہے اتنا گہرا ہے، اس کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ اگر دقت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف صف آ رہا ہے، مثلا ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی تحریکیں ہیں جو اس تہذیب کو کنڈم کرتی ہیں، اس تہذیب کے خلاف بات کرتی ہیں، چاہتی ہیں کہ نہیں یہ تہذیب آگے پروان نہ چڑھے۔ لیکن اب جو میری جو آبزرویشن ہے، نقطہ نظر کا جائزہ دقت نظر سے لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بالکلیہ محفوظ نہیں ہے۔ ان کی ویلیوز بھی وہی ہے، اصل اہمیت دنیا کی زندگی کی ہے، آخرت ہاں ہے، ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ بخشنے والا ہے، باقی یہ کہ اصل اہمیت تو اس دنیا کی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے صبح سے شام تک بھاگ دوڑ، اور شام کو اور رات کو اگر سوچ بچار بھی ہے تو اسی کا ہے۔ اور خود ان کا طرز فکر بہت حد تک مغربی ہے۔ اب آئیے بنیادی نقطہ نظر جس سے ابھی ہم نے ایک مبہم سی اصطلاح میں بیان کیا ہے، مغرب کا فلسفہ اور فکر، اس کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے؟ تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے۔ اس سے پہلے ذرا میری ایک تمثیل اور سن لیجئے، جو میں نے کہا کہ ہر ملک کے اندر جو اونچے طبقات ہیں وہ ایک ہی تہذیب ہے، البتہ نچلے طبقات کے اندر آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ ہندو نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، مسلمان نے جو ہے وہ پاجامہ پہنا ہوا ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، یہ نظر آ جائے گا۔ ایلیٹ کلاس سب پینٹ میں ہے، ان کا لباس جو ہے وہ تو وہی ہے جو مغرب سے آیا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، پاکستانی ہو، کوئی ہو، کسے باشد، عرب ہو یا کوئی ہو۔ تو اس کے لیے ایک تمثیل میں نے دی تھی جو اب ذہن میں آئی ہے کہ دیکھیے روئے ارضی پر، زمین پر تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا، کہیں پہاڑ ہے اونچا، کوہ ہمالیہ جو ہے کئی میل سطح سمندر سے اونچا کھڑا ہوا، کہیں بالکل نق و دق صحرا ہے، کہیں بڑے گھنے جنگلات ہیں، ایمیزون کا طاس اور کانگو کا طاس اور اس کے جنگلات، کہیں سمندر ہے۔ تو یہ ساری جو ہے فرق و تفاوت زمین پر ہے۔ اوپر جائیے تو فضا جو ہے وہ ایک ہی فضا ہے کہ جو پورے گلوب کو اس نے انگلف کیا ہوا ہے، ایک ہی اس کے اندر لپیٹ میں پوری دنیا ہے، وہاں کوئی فرق نہیں، فضا ایک ہی ہے، وہ بھارت ہو، وہ پاکستان ہو، وہ ایران ہو، وہ اور آگے چلے جائیں، فضا تو وہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ایلیٹ طبقات ہیں، ان کا فکر، ان کی سوچ، ان کا نقطہ نظر اور ان کا رہن سہن، ان کی وضاقتہ، یہ سب کی سب جو ہے یہ مغربی رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے، بلکہ ان 150-200 سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مکاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا، لیکن اس پورے ذہنی و فکری سفر کے دوران
ایک نقطۂ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، چشتی صاحب نے جب مقالہ لکھا تھا میری اس تحریر کی تائید میں تو 11 فلسفے گنوائے تھے کہ تم نے جو لکھا ہے کہ بہت سے مکاتب فکر پیدا ہوئے، 11 فلسفوں کے نام انہوں نے گنوائے۔ یہ سب اگرچہ نام علیحدہ، لاجیکل پازیٹیوزم ہے اور اس کے اندر امپیریسزم ہے اور ریئلزم ہے، بے شمار ہے، لیکن در حقیقت ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو تم نے بیان کیا ہے، وہ اس میں مشترک ہے یقین اس حد تک۔ اور وہ نقطہ نظر کیا ہے کہ چاہے ان کے نام مختلف ہیں، برانڈ مختلف ہیں، اصل شے کیا ہے کہ اس میں جو ٹھوس چیز ہو، یعنی جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ جائے، جسے ہم دیکھ سکیں، جسے ہم سن سکیں، جسے ہم چکھ سکیں، جسے ہم چھو سکیں، جسے ہم سونگھ سکیں، یہ چیزیں ہیں کہ جو ریئل ہے، حقیقی ہے، تو ساری توجہ ان پر مرکوز۔ باقی وہ چیزیں کہ جو ماورائی ہیں، میٹا فزیکل ہیں، جو ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہیں، وہ ہیں یا نہیں ہیں، ہوں گی، چلو ہوں گی مان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے، لیکن یہ تو ہے نا، یہ ٹھوس چیزیں تو ہیں۔ اب اس اصول کے تحت دیکھیے، میں نے 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزیں گنوائی۔ چنانچہ خدا کے بجائے کائنات، روح کی بجائے مادہ، اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا۔ بھائی خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا، چلو مان لیتے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، اس کا نہ کوئی تخیل کر سکتے ہیں نہ تصور کر سکتے ہیں، تو چھوڑو، ہوگا، یہ کائنات تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، the universe is the reality۔ اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کا تجزیہ کرو، اس کی گہرائیوں میں اترو، اس میں جو فزیکل فورسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرو، ان فورسز کو کوشش کرو کہ تم اپنے ہاتھ میں لے لو، بجلی کو اپنے قابو میں کر لو، بھاپ کو قابو میں کر کے کام لے لو۔ آخر یہ چیزیں ہیں جو حقیقی ہیں، جو واقعی ہیں، جن کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا، جن کے بارے میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی مان لے تو کیا اور نہ مانے تو کیا، لیکن کائنات تو ہے نا، لہذا ہماری اصل توجہ اس یونیورس پر ہوگی۔ اسی طرح بھئی یہ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ، کس نے دیکھی، کوئی پتہ نہیں، یہ جسم تو ہے نا، یہ تو ہے، یہ تو حقیقت ہے، ٹھوس ہے، یہ جسم کی فکر کرو، بدن کی فکر کرو، باقی روح جو ہے وہ اگر ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی روحانیت کا کوئی کسی نے جو ہے راگ الاپا ہے، ہوگا بھائی، لیکن ہمیں دلچسپی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حیات اخروی، اچھا ایک اور زندگی بھی ہوگی، کیا پتہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہوگی، شاید ہو، لیکن وہ تو شاید کے درجے میں ہے، یہ زندگی تو ہے نا، یہ تو ہے، یہ واقعہ ہے۔ اس زندگی کو سنوارو، اس زندگی کو بہتر کرو۔ لہذا سب سے اونچا نصب العین کیا بن گیا؟ ویلفیئر اسٹیٹ، ویلفیئر ہونی چاہیے، بہبود عوام ہونی چاہیے، یہاں پر جو ہے وہ منصفانہ نظام ہونا چاہیے، ساری توجہ اس دنیا کو سنوارو۔ اس کے لیے پولیٹیکل سائنس کا فن ایجاد ہو گیا، اس کے لیے اکنامکس کا فن ایجاد ہو گیا، اس کے لیے سوشیولوجی کے فن ایجاد ہو گئے۔ یہ سارے کس لیے تھے؟ تاکہ اس حیات دنیاوی کو منظم کیا جائے، اس کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں، ساری توجہ حیات اخروی ہوگی، کیا پتہ۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ تو یوں سمجھیے کہ خدا، روح اور حیات اخروی، یہ تینوں تو ہو گئے گویا کہ ہے یا نہیں ہے، چلو ہوگا، نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، چھوڑو اس بات کو۔ ساری توجہ کس پر ہوگی؟ کائنات پر۔ کائنات کا مطالعہ کرو، فزکس کے ذریعے سے، کیمسٹری کے ذریعے سے، اسٹرانومی کے ذریعے سے، بایولوجی کے ذریعے سے، یہ تو حقیقت ہے نا، واقعہ ہے۔
اس بدن کی فکر کرو، اس کی اناٹومی، اس کی فزیولوجی، اس کی پیتھولوجی، اس کے لیے سارے امراض کیا ہوتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اور اس حیات دنیاوی کا بہتر سے بہتر نظام جو کہ عمدہ سے عمدہ نظام ہو اس کو قائم کرنے کی کوشش کرو بس۔ تو توجہ کا مرکز یہ تین چیزیں ہو گئیں، کائنات، جسم اور حیات دنیاوی، اور تین چیزیں جو ہیں وہ ہماری توجہ کے فوکس سے نکل گئیں، اللہ اور روح اور حیات اخروی۔ اگلا جملہ پڑھیے، خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار۔ دیکھیے یہ ہے ایگزیکٹ سائنٹیفک پوزیشن۔ سائنسدان خدا کا انکار کبھی نہیں کرے گا اگر ہی از اے ٹرو سائنٹسٹ، اس لیے کہ خدا کا معاملہ اس کے دائرہ تحقیق سے باہر ہے، اس کے بارے میں وہ کوئی رائے نہیں دے گا، نہ مثبت دے گا نہ منفی، نہ یہ کہے گا کہ خدا ہے نہ یہ کہے گا کہ نہیں ہے۔ اس کے تجربے میں وہ نہیں آ رہا، اس کی لیبارٹری میں نہیں آ رہا، اس کے جو بھی تحقیق کا دائرہ ہے اس سے اس کا تعلق ہی نہیں، لہذا وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو تردید کرتے ہیں اور نہ اس کی توثیق کرتے ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ روح ہے یا نہیں ہے، سائنسدان یہ کہے گا ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ تو علمی بات تو یہ ہوگی، کوئی آخرت، کوئی اور زندگی ہے یا نہیں ہے، ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے جو تحقیق کا دائرہ ہے، ہماری جو ریسرچ کا دائرہ ہے اس سے باہر ہے، تو ہماری ریسرچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی، تو ہم اس کے بارے میں نہ کوئی منفی بات کریں گے نہ مثبت۔ یہ ہے ٹھیٹ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ان چیزوں کے بارے میں۔ خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار، لیکن اس عدم اقرار و انکار کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ یہ تصورات رفتہ رفتہ بالکل خارج از بحث ہوتے چلے گئے، اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محور کائنات، مادہ اور حیات دنیاوی بن کر رہ گئے، جس کا منظر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عوام کہتے ہیں جی ہمارا مولوی جو ہے وہ تو ابھی تک استنجے کے ڈھیلے ہی گنتی کے اندر ہے، کتنے ڈھیلے ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے، انہیں دیکھو یہ آسمان پر پہنچ گیا، یہ چاند پر ہوا ہے، تو گویا کہ ثبوت اب اس کا ہو رہا ہے کہ ترقی تو انہوں نے کی ہے۔ اب کوئی خدا کا دھیان کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، لا لگا رہا ہے، محبت کر رہا ہے اللہ سے، یہ بیکار کی بات ہے۔ کیا حاصل اس سے؟ نہ دنیاوی ترقی، نہ اس سے خود ان کو کوئی فائدہ، نہ قوم کو فائدہ، نہ ملک کو فائدہ، نہ انسانیت کو فائدہ۔ فائدہ تو دیکھو پینسلین جس نے ایجاد کی ہے تو وہ کتنا بڑا محسن ہے انسانوں کا، کتنے لوگ جو ہے اس انفیکشن سے نجات پا گئے اس پینسلین کے ذریعے سے۔ یہ ریسرچ اور یہ فاؤنڈیشن دنیا میں کام کر رہے ہیں، اصل کام تو ان کا ہے، ہمارا کیا ہے؟ یہ سارا در حقیقت اسی نقطہ نظر کا نتیجہ ہے۔ اب اگلا نقطہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ صلاحیتوں اور قوتوں سے نوازا ہے وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال رونما ہوتے ہیں، اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرۂ تحقیق جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے۔ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت اور وسعت کے اعتبار سے مہر درخشاں کی حیثیت و وقت ایک ذرہ فانی سے زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن اگر ایک ذرہ فانی کی حقیقت و ماہیت پر غور کیا جائے تو وہ بجائے خود مہر درخشاں کی عظمت و سطوت کا حامل نظر آتا ہے۔ یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو سادہ تھی، یہ صغرا کبرا ہے، اصل میں اس کا نتیجہ بعد میں نکلے گا کہ انسان جس میدان میں بھی محنت کرے گا تو اس کے اندر نئی نئی دنیایں وہ تلاش کر لے گا۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ خدا کے مقابلے میں اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن بجائے خود تو کائنات ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس میں کیا شک ہے۔ اگرچہ روح کے مقابلے میں جسم کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ جسم ایک حقیقت ہے۔ چھوٹی سی پھنسی یہاں نکل آئے تو ساری رات آپ سو نہیں سکتے، ایک حقیقت ہے۔ اس کا دکھ اور درد جو ہے وہ بھی فوراً محسوس ہوتا ہے، اور اس کی لذت اور اس کے اندر کوئی حلاوت ہے تو وہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنی جگہ پہ یہ زندگی تو ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی تلخیاں ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے پرابلمز ہیں، کون انکار کر سکتا؟
اس اعتبار سے غور کیجئے تو ایک مثال جو یہاں دی گئی ہے یہ بہت عمدہ مثال اس نظر میں آ گئی، اور اصل میں کوثر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے جس کے حوالے سے میں نے اسے یہاں بیان کیا ہے۔ وہ شعر نیچے لکھا ہے، مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ہمارا یہ مہر کہتے سورج کو، مہر درخشاں، یہ چمکدار سورج، کائنات کی وسعت کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ گیلیکسیز، اور گیلیکسیز کتنی ہے یہی پتہ نہیں، وسعت جو ہے کائنات کی، تو اس بیچارے سورج کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ایک ذرہ ایٹم لے لیجئے، اور ایٹم کو جب پھاڑا ہے تو اس میں سورج برآمد ہو گیا۔ انرجی کہاں سے آ گئی ہے؟ ایٹمک انرجی کہاں سے آ گئی؟ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، اس وقت تک تو ان کی زندگی میں ایٹم بم نہیں بنا تھا، لیکن ایٹم بم کا جو ہے وہ پیشن گوئی تو اس شعر کے اندر موجود ہے۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، اگر اس ذرے ایٹم کو چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، تو اس میں سے سورج کا خون ٹپکے گا۔ تو ایک طرف تو سورج جیسی شے، اس ذرے کے مقابلے میں، ایٹم کے مقابلے میں سورج کتنا بڑا ہے، کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ ایک ایٹم ورسس دی سن، لیکن دی سن ورسس دی ہول آف یونیورس، اس کے مقابلے میں یہ سورج جو ہے یہ بھی ذرہ فانی سے زیادہ نہیں۔ اور اگر ذرہ فانی کی بھی حقیقت کو دیکھو تو وہ سورج نظر آتا ہے۔ اس لیے اگرچہ مادہ حقیر شے ہے، اصل شے روح ہے، اگرچہ کائنات حقیر ہے، اصل حیثیت اللہ کی ذات کی ہے، لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پر، ان کے اندر جو جو کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ جب برآمد ہوا ہے تو عقل دنگ رہ گئی۔ اسی طرح حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے، چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات، روح کے مقابلے میں مادہ، اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کیسے ہی حقیر اور کتنے ہی بے وقت ہو، اگر نگاہوں کو انہی پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسعتیں بے کراں اور گہرائیاں اتھاہ نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ انہی کی وسعتوں کو ایکسپلور کیا ہے نا، انہی کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی ہے مغرب کے سائنسدانوں نے، کیا کیا برآمد کیا ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت، کسی ایک شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فزیکل سائنسز میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے معلومات کا، کسی ایک شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا احاطہ کر سکے۔ اب تو ہر سبجیکٹ جو ہے اس کی ڈویژن در ڈویژن ہوتی چلی گئی، فزکس کی کتنی شاخیں ہوں گئی، ہر شاخ کی کتنی شاخیں ہو گئی، اور کسی ایک چھوٹی سی شاخ میں ڈاکٹریٹ کر کے آتے ہیں، باقی سے انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ڈاکٹریٹ جو ہے وہ کسی ایک ایشو کے اوپر۔ یہ صورتحال ہے۔ ان تمام میدانوں میں کیا ہو رہا ہے، بایولوجی میں کیا ہو رہا ہے، ایسٹرونومی میں کیا ہو رہا ہے، فزکس میں کیا ہو رہا ہے، کیمسٹری میں کیا ہو رہا ہے، کہاں اندازہ ہے؟ یہ سب کچھ کہاں سے برآمد ہوا ہے؟ یہ بجلی کہاں سے برآمد کر دی گئی؟ اب دیکھیے ایک تار ہے، فرض کیجئے بڑا کیبل ہے زمین میں پڑا ہوا، انسولیٹڈ ہے، اس کے اوپر جو ہے ربڑ چڑھا ہوا ہے، آپ اس پر چل پھر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قیامت گزر رہی ہے آپ کے قدموں کے نیچے سے۔ اگر ذرا کہیں اوپر سے وہ اتر جائے اس کا چھلکا، اور کہیں وہاں آپ کا پاؤں پڑے تو پتہ چلے گا کہ کیا قیامت ہے یہ، لیکن وہ تو چھپی ہوئی ہے۔ لیکن جب برآمد کیا ہے اسے لوگوں نے، تو اس اعتبار سے یہ حقیقتیں اتنی اتھاہ اور اتنی عظمت کی حامل نظر آئیں کہ انسان مبہوت ہو گیا۔ چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے، اب میں نے یہاں میں سے 3 میں سے 2 کو ابھی لے لیا ہے، تیسرے کو چھوڑ دیا ہے، 3 versus 3 یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اس کتابچے کا اصل جو ہے فارمولہ یہی ہے، 3 versus 3، God versus this universe، خدا بمقابلہ کائنات، اسپرٹ versus میٹر اور باڈی، اینڈ دی لائف آف ہیئر آفٹر versus دی لائف آف دس ورلڈ، 3 against 3۔ تو اب ان میں سے 2 کو لیا ہم نے۔ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے، اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ رہ گئی۔
کیا طاقت چھپی ہوئی ہے. میگنیٹک فورس ہے، پھر یہ ایٹمک فورس ہے، یہ ساری جو ہے یہ کہاں سے برآمد ہوئی؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا ابھی کہ بڑا کیبل گزر رہا ہو اور آپ اس پر چل پھر رہے ہو. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کے والد برما کے جنگلات میں لکڑیاں کاٹ کر اس کا کاروبار کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک درخت کے تنے پر کھڑے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ تنا ہلنے لگا. معلوم ہوا وہ تو اژدہا کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. اس نے جس کو انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ تنا ہے درخت کا کٹا ہوا پڑا ہے، وہ اژدہا تھا کب وقت، تو اژدہا کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. اسی طرح یہ الیکٹرک وائر جو ہے وہ اگر کہیں زمین میں پڑا ہوا ہو لیکن یہ کہ انسولیٹڈ ہے تو آپ اس کے اوپر چلے پھرے، بچے بھی کھیل رہے ہو کود رہے ہو، کیا کہتا ہے وہ بیچارہ؟ خفتہ اور خوابیدہ ہے، وہ تو سویا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی معلوم ہی نہیں ہوتی. اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے، وہ جب سامنے آئی تو عقلیں دنگ رہ گئی. ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکا چوندھ ہو گئیں، اور علم و فن کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا. قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت، فطرت کی قوتوں کی بہم تسخیر. اب یہ جڑتے جو الفاظ آ رہے ہیں تو ذہن میں جمائیے. قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت. اب ایک قانون گریوٹی ہے، یہ تمام جتنے اجسام ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں. زمین ہر شے کو کھینچتی ہے اپنی طرف، گریوٹی، فورس آف گریوٹی. کیسے پتہ چلا اس کا؟ آپ کو معلوم ہوگا، لطیفہ ہے، نیوٹن صاحب کہیں بیٹھے ہوئے تھے کسی سیب کے درخت کے نیچے، اور وہ سیب کوئی گرا ہے اور آیا ان کے سر پر، وہ چوٹ جو لگی تو اس سے 14 طبق روشن ہو گئے ان کے. یہ مجھ پہ کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا؟ یہ آیا نیچے کیوں آیا؟ نہیں معلوم ہوا ہر چیز نیچے آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ معلوم ہوا کوئی چیز کھینچتی ہے اس کو. زمین کے اندر کشش ہے، دریافت ہو گئی. کشش زمین، گریوٹی. اسی طرح کہیں چولہے کے اوپر کوئی ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، اس کے اوپر ڈھکنا بھی تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈھکنا صاحب ہلنے لگے. یہ کس نے ہلایا اس کو؟ قانون تو نیوٹن کا یہ ہے، everything remains in the state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force. جب تک کہ باہر سے کوئی قوت اس سے نہ آئے، اس کو جنبش نہ دے، اس تک کوئی چیز جنبش نہیں کھا سکتی. ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رہے گی، چل رہی ہے تو ایک ہی موشن میں چلتی چلی جائے گی، ایک ہی اسٹریٹ لائن کے اندر. تو اب اس کو کس نے ہلایا؟ یہ جو اس کے اوپر جو ڈھکنا تھا، معلوم ہوا یہ بھاپ کی قوت ہے. پانی اندر بھاپ بن رہا ہے آگ کی وجہ سے، اور بھاپ جو ہے اس کا والیوم زیادہ ہے. معلوم ہوا کہ بھاپ کی دریافت ہو گئی. اب بھاپ کی دریافت ہو گئی، اب اس کو ہارنس کرنا تھا صرف، کہ اس جن کو جو ہے ہم استعمال کر سکیں. بھاپ ایک جن ہے، اس جن کو ہمیں استعمال کرنا ہے، لہذا انہوں نے اسٹیم انجنز بنا لیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب آپ پانی کو ابال کر بھاپ بنا رہے ہیں، بھاپ سے انجن چلا رہے ہیں، انجن سے گاڑیاں چلا رہے ہیں. خیبر میل کٹاکٹ چلی جا رہی ہے. کس چیز سے چلی جا رہی ہے؟ وہ اس کی وہی بھاپ کا انجن تھا. خیر اب تو جو ہے ڈیزل کے انجن ہے یا اور انجن ہے، لیکن بھاپ کا انجن. تو دریافت، قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت، فطرت کی قوتوں کی بہم تسخیر، ان قوتوں کو استعمال میں لانا، ٹو ایکسپلائٹ دیم، ان سے فائدہ اٹھانا. اب سٹیم کو ایکسپلائٹ کیا ہے کہ انجن کی شکل دے دی ہے اور انجن کو وہ چلا رہی ہے. اور نت نئی ایجادات اور اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا، کیونکہ یہ سارا یورپ میں ہو رہا تھا. سارے سائنسدان وہاں پیدا ہوئے، سارے مفکر اور فلسفی پیدا ہوئے. اس وقت ہم بات جو ہے مفکر اور فلسفیوں کی نہیں کر رہے، سائنسدانوں کی کر رہے ہیں، کہ جنہوں نے کائنات اور مادے پر جو ہے تحقیق اور جستجو کا کام شروع کیا. اب یورپ میں ظاہر بات ہے بارود ایجاد ہو گیا. ہم نے تو ایجاد نہیں کیا تھا بارود، انہوں نے بھی پہلی مرتبہ جب انہوں نے استعمال کیا ہوگا بارود، تو اب آپ سوچئے کہ دوسری طرف کی فوج جس کے پاس بارودی کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ کیسے مقابلہ کر سکتی ہے اس کا؟ اس سے ہوتے ہوتے نوارو نے کیا کچھ ایجاد کر دیا. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایٹمک جو ہے دھماکہ کر کے ہیروشیما جو ہے ستیہ ناش کر دیا ان کا. تو اس کا یہ نئے سے نئی جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا، اور دوسری طرف یہ اہم تر اس کا نتیجہ ہے
دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سطوت بجائے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئی کہ اصل قابل التفات شے مادہ ہے نہ کہ روح، اور کائنات اور اس کے قواعد و قوانین ہیں نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات۔ یہ نقطہ نظر کنفرم ہو گیا، اس لیے کہ اب جب ہم نے یہ چیز ایجاد کر لی، یہ چیز ایجاد کری، وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا مولوی جو ہے وہ استنجے کے ڈھیلوں کی گنتی سے ابھی نہیں نکلا اور وہ لوگ چاند پر ہوا ہے، وہ کہاں سے کہاں ان کے راکٹ پہنچ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ نور اور بشر کے چکر ہی سے نہیں نکل پائے۔ باتیں ٹھیک بھی ہے لوگوں کی، لیکن یہ کہ اس سے جو توثیق ہو گئی کہ صاحب واقعتاً اصل شے تو یہ تھی۔ ہمارے لوگ کن باتوں میں لگے رہے، کن چیزوں میں لگے رہے، ان کی تو کوئی اہمیت نہیں، انہوں نے یہ سارا کچھ انکشاف کیا، اکتشافات کیے، ایجادات کی، اور یہ ساری قوتیں جو انہیں ہارنس کیا، ان کو استعمال کیا، اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب یہ تیسری بحث، عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش، یعنی اب جو ہے یورپ میں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو وہ ہسٹوریکل بتایا، وہ پاور پوٹینشل جو ہے، وہ قوت جو ہے، وہ تو اپنی توسیع چاہتی ہے، وہ زمینی راستے سے تو آ نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے سینٹینل کی حیثیت سے، دربان کی حیثیت سے عالم اسلام کا، ایشیا اور افریقہ کا محافظ بن کر کھڑا ہوا تھا۔ 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا، ہسپانیہ ختم ہوا، مسلمانوں کی حکومت 8 سالہ ختم ہو گئی۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ نکال لیا، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، افریقہ کے جنوبی کنارے سے ہو کر اور پھر ہندوستان کی طرف آئے، اور اس سے پھر کولونیل جو سیلاب آیا ہے وہ ایسٹ کی طرف وہ فتح کرتا چلا گیا۔ ادھر جو ہے بعد میں کولمبس گیا، اس نے امریکہ دریافت کر لیا، امریکہ کے وہاں کے اصل رہنے والوں کو مار مار کے ختم کر دیا، اور یورپ سے جا کے قومیں وہاں ساری کی ساری آباد ہو گئی۔ یہ سارا سیلاب مشرق و مغرب دونوں طرف چلا ہے۔ فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پورے کرۂ ارضی پر چھا گیا، اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم سلطنتیں اور حکومتیں اس سیلاب میں ریت کے کچے گھرونوں کی مانند بہتی چلی گئی۔ کتنے انگریز آئے تھے ہندوستان میں، تجارتی کوٹھیاں بنائی تھیں، کاروبار کرنے آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے آئے تھے، اور جس طریقے سے مٹھی بھر لوگوں نے پھر ہندوستان کو فتح کیا ہے، لارڈ کلائیو نے شکست دی ہے، اور پھر یہ کہ ایک ایک کر کے تمام جو راجے مہاراجے اور جو بھی نواب تھے سب ختم ہوتے گئے، سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ اتنی عظیم مملکت ہندوستان کی، اور وہ انگریزوں نے فتح کر لی۔ یہی جاوا، سماٹرا، بورنیو، یہ تمام جو انڈونیشیا، ملیشیا کے ہیں، تو اس میں یہ کہ کچے گھروندوں کے مانند، ریت کے کچے گھروندوں کے مانند بہتی چلی گئی۔ اس سیلاب کا اولین شکار چونکہ مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ تھے، جہاں مسلمان آباد تھے۔ اب یورپ سے متصل جو ہے مشرق قریب اور مشرق بعید، یہاں مسلمان آباد تھے، اور مشرق وسطیٰ، لہذا اس کی سخت ترین یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی، اور چند ہی سالوں کے اندر اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگی ہو گیا۔ دیکھیے مغرب کی طرف ان کی جو ایکسٹینشن ہوئی تھی، تو وہاں تو چونکہ جو لوگ تھے جاہل تھے، وہاں کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تمدن خاص نہیں تھا، اس لیے ان کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن مشرق میں جو ہے یہ تو تہذیب تھی، تمدن تھا، یہاں کے اپنے جو ہے تمام اصول تھے، علوم تھے، فنون تھے، لہذا اس طریقے سے ایک تصادم تو ہوا، لیکن ختم نہیں ہوئے، مروب ہوئے، مفتوح ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن خاتمہ نہیں ہوا۔ عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلا، پھر وہی لفظ آ گیا جو پہلا میں نے آپ کو جس کی وضاحت کر دی تھی، غلبہ۔ عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلا دو گونا تھا، یعنی عسکری اور سیاسی بھی، اور ذہنی اور فکری بھی۔ ایک طرف تو آئے، انہوں نے فتح کر لیا، پھر یہ کہ انہوں نے اپنے مشنریز بھیجنے شروع کر دیے، اب وہ یہاں پہ تبلیغ کر رہے عیسائیت کی، یا انہوں نے اسکول کالج کھولنے شروع کیے، وہاں مغربی علوم اب پڑھائے جا رہے ہیں، مغربی فلسفہ، مغربی فکر، مغربی سوچ، مغربی سائنس۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئیں کہ پہلے انہوں نے فتح کر لیا، سیاسی اور عسکری ان کا استیلا ہوا، اور پھر ان کا فکر اور فلسفہ، ذہنی اور فکری بھی۔ لیکن یورپ کی اولین اور نمایاں ترین یورش چونکہ سیاسی تھی، لہذا عالم اسلام میں جو رد عمل ان کے خلاف پیدا ہوا، اس میں بھی اولاً اسی کا احساس نظر آتا ہے۔
ظاہر بات ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جب عالم اسلام کے اوپر یہ سیاسی طور پر انہوں نے فتح حاصل کی اور عالم اسلام کو اپنا زیر نگی بنا لیا، تو اس کے لیے جوابی کارروائیاں، جوابی رد عمل، جوابی تحریکیں جو ہے وہ عالم اسلام میں اٹھی۔ ملت اسلامی کے اسی تلخ احساس نے کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب و تحفظ و حمایت کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنا لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ہے، بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بھری یاد، اپنی عمر رفتہ اور عظمت و سطوت گزشتہ کی بازیافت کی شدید تمنا اور گردش ایام کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی بے پناہ خواہش نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیماب وش شخصیت کا روپ دھارا، کبھی تحریک خلافت کی صورت اختیار کی، لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھایا اور مغرب کی سیاسی بالادستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعے کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ بلکہ اس میں جمع کر لیجئے، سوڈان میں انگریزوں کے خلاف مہدی سوڈانی نے تحریک چلائی، لیبیا میں اطالویوں کے خلاف سنوسی نے تحریک چلائی، جنگیں بھی کی، لڑائی بھی کی، امیر عبد القادر الجزائری نے الجزائر میں کیا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں، کہ پہلے سکھوں سے نبردآزمہ ہو کر اور پورا جو یہ علاقہ ہے اس کو پہلے عالم اسلام میں دارالاسلام بنایا جائے پنجاب کو، اور پھر یہ کہ انگریز کے ساتھ ٹکر لی جائے، کیونکہ اس وقت تک یہاں سکھوں کی حکومت تھی۔ پھر یہ کہ اسی طریقے سے امام شامل نے جو رشین سیلاب آ رہا تھا اس کے خلاف جہاد کیا۔ لیکن یہ کہ اور ایک بین الاقوامی سطح پر جمال الدین افغانی کی شخصیت ایک مفکر کی حیثیت سے اور تحریک خلافت کا جوش و خروش بھی، یہ سب در حقیقت جذباتی قسم کے رد عمل تھے یہ مغرب کے سیلاب کے خلاف، مغرب کا استیلاء، مغرب کا غلبہ، مغرب کی حکومت، کولونیل رول، اس کے خلاف پہلا رد عمل یہی تھا۔ لیکن یہ ساری کوششیں ناکام ہوئی۔ یورپ بہت مضبوط ہو کر آیا تھا، علم، فن، سائنس، پھر اپنی منظم، اپنی ایک تنظیمی طاقت، یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ ان کا مقابلہ کرنے کی عالم اسلام میں کہیں بھی وہ تب و تاب نہیں تھی، وہ ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکتے۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں ایک سیلاب کے مانند پھیلتی چلی گئی۔ اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے دنیا اسلام میں اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطۂ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ، یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ پہلے سیاسی اور عسکری تسخیر کی تھی، فوجوں کے ذریعے سے حکومت اپنی قائم کر لی، لوکل حکومتیں ختم۔ اب یہ ہے کہ اپنے فکر اور فلسفے کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو مسخر کرنا، ان کے ذہنوں کو بھی اپنے سانچے میں ڈھال لینا، ان کی تہذیب کو بھی اپنے رخ پر لے آنا، جس کے لیے کہ مشہور قول ہے لارڈ میکالے نے جو بنایا تھا نظام تعلیم، میکالے، اس نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم یہاں بنانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہندوستانی لوگ صرف اپنی چمڑی کی رنگت کے حساب سے تو وہ ہندوستانی معلوم ہوں، باقی تہذیب، تمدن، ذہن، فکر، سوچ ہر اعتبار سے یورپین بن جائیں۔ اور یہ ان لوگوں نے کر کے دکھایا۔ اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے دنیا اسلام میں اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطۂ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ، یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اب دیکھیے فیکٹرز کچھ گنوا رہا ہوں میں جس کی وجہ سے انہیں اپنی اس مقصد میں مہم میں کامیابی حاصل ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ نمبر 1، نگاہیں مغرب کی مادی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی، مبہوت ہو چکے تھے ہم ان کی ترقی، اس کی وجہ سے ایک مرعوب ذہنیت کے تحت ہم نے ان کے خیالات، ان کے نظریات اور ان کے طرز فکر کو اپنانا شروع کر دیا۔ پھر زندہ قوموں میں کچھ بنیادی انسانی اوصاف لازماً موجود ہوتے، منظم ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھیے صاحب جو ہے ڈپٹی کمشنر 9 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دفتر میں موجود ہوتا ہے اور سارا دن کام کرتا ہے۔ اس حوالے سے ان کے اندر نظم، ڈسپلن، اس کو دیکھا تو اس سے اور مروبیت میں اضافہ ہوا، کچھ ان کی بنا پر مروبیت میں اضافہ ہوا۔ نتیجتاً ایک مرعوب اور شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ مسلمانان عالم کے سواد اعظم نے مغربی افکار و نظریات کو جوں کا توں قبول کرنا اور حرز جاں بنانا شروع کر دیا۔ مثلا یہ کہ ہندوستان کے اعتبار سے اب انگریز جو لے کر آیا، ان کی تہذیب، جو انداز فکر ہمارا ہو گیا تھا، اس کو بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے
اکبر الہ آبادی نے، چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. یعنی انگریزی اخبار نکلا تھا الہ آباد سے پانیئر، تو یہ کہ اردو اخبارات وغیرہ میں تو بکواس ہوتی ہے، اصل تو بات ہوتی ہے تو وہ کہ جو پانیئر میں چھپتی ہے. اور ہماری کیا چیزیں ہیں، مصنوعات ہیں، چیزیں تو وہ ہیں جو یورپ میں بنتی ہیں. یہ ساری مرعوبیت. خالص فلسفہ و عمرانیات کے میدان میں تو چونکہ خود مغرب میں بھی بے شمار مکاتب فکر موجود تھے، لہذا ان کے بارے میں تو پھر بھی کسی قدر قیل و قال اور رد و قدح یا کم از کم ترجیح و انتخاب کا معاملہ کیا گیا. لیکن سائنس چونکہ بالکل حتمی اور قطعی تھی، سائنس تو کہتی ہے کہ پانی بنا ہوا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، اور وہ پھاڑ کر دکھا دیتے ہیں، لو دیکھو ہم نے اس کا جو ہے الیکٹرالسس کر دیا ہے، یہ گیس ہو گئی علیحدہ، ہائیڈروجن علیحدہ اور آکسیجن علیحدہ، ثابت کر دی. تو سائنس تو ٹھوس ہے، اس کے تمام نتائج جو ہیں وہ ویریفائبل ہیں، تجربے کے ذریعے سے ان کو ہم ثابت کر سکتے ہیں. آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملا کر پانی بنا سکتے ہیں، پانی کو پھاڑ کر آکسیجن اور ہائیڈروجن بنا سکتے ہیں. اس لیے جہاں تک فکر اور فلسفے کا تعلق تھا، وہ میں نے عرض کیا کہ وہ تو چونکہ یورپ میں بھی بہت سے مکاتب فکر تھے، 11 تو گنوائے ہیں چشتی صاحب نے، لہذا کوئی کسی کی طرف زیادہ ہو گیا، کوئی لاجیکل پازیٹیوسٹ ہو گیا، کوئی ایگزسٹینشلسٹ ہو گیا، کوئی امپیریسسٹ ہو گیا، کوئی ایگنوسٹک ہو گیا، کوئی اسکیپٹک ہو گیا، وغیرہ 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 وغیرہ. اگرچہ سب کا نقطہ نظر ایک ہی ہے، بنیادی نقطہ نظر وہی ہے کہ اس میں اصل اہمیت جو ہے کائنات کی ہے، خدا کی نہیں. اصل اہمیت باڈی اور میٹر کی ہے، روح کی نہیں. اصل اہمیت حیات دنیاوی کی ہے، حیات اخروی کی نہیں. یہ ان میں مشترک چیز ہے. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فلسفے کے میدان میں تو وہاں پر بھی بہت سے مکاتب فکر تھے، لہذا اس میں کچھ نہ کچھ رد و قدا، ایک کو ترجیح دینا، دوسرے کو پیچھے ڈال دینا، یہ ہوا. یہ سائنس حتمی شے تھی، لیکن سائنس چونکہ بالکل حتمی اور قطعی تھی اور اس کے نتائج بالکل محسوس و مشہود تھے، اور اس میدان میں چون و چرا کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، لہذا اس کا استقبال بالکل وحی آسمانی کی طرح ہوا، اور اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر ملحدانہ نقطۂ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر رفتہ رفتہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی ذہنوں میں سرایت کرتا چلا گیا. یہ ہے در حقیقت جو انقلاب پیدا ہوا ہے ہماری ذہنی اور فکری سطح پر. سائنس کی مرعوبیت اس کی آ جائے گی، اس کی ایک نہایت عمدہ مثال سر سید احمد خان ہے، لیکن وہ آگے آ جائے گا. اور خدا کے بجائے کائنات، روح کی بجائے مادے اور حیات اخروی کے بجائے حیات دنیاوی کی اہمیت پوری امت مسلمہ، حتیٰ کہ اس کے خاصے دیندار اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہوتی چلی گئی. سائنس کی مرعوبیت اور مغرب کے ان علوم اور فنون کا جو غلبہ استیلا ہوا ہے، اس کے نتیجے. اب اس کا رد عمل جو ہوا، مدافعت، مسلمانوں نے اس صورتحال کا مقابلہ کس طور سے کیا. مدافعت کی اولین کوششیں اور ان کا ماحصل، ابتدائی کوششیں کیا تھیں اور ان کا نتیجہ کیا نکلا. مغربی فلسفہ و فکر کی اس یلغار کے مقابلے میں اسلام کی جانب سے مدافعت کی کوششیں بھی اس دوران میں ہوئیں، اور بہت سے دردمند دین و مذہب سے قلبی لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے ان کے تحفظ کی سعی کی. تحفظ و مدافعت کی کوششیں دو طرح کی تھیں، ایک وہ کہ جن میں محض تحفظ پر قناعت کی گئی، اور دوسرے وہ جن میں مدافعت کے ساتھ ساتھ مصالحت اور کسر و انکسار کی روش بھی اختیار کی گئی. اس کو ذرا نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک فکر تو یہ پیدا ہوا کہ بھائی اب یہ سائنس آئی ہے تو ہمیں سائنس کو پڑھنا چاہیے، ان کے جو فکر ہے، فلسفہ ہے، اس کو بھی پڑھیں، اس میں غلط چیزیں چھوڑ دیں، جو صحیح چیزیں اختیار کر لیں. باقی سائنس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، سائنس تو پڑھنی ہے. ایک نقطہ نظر یہ پیدا ہوا کہ نہیں، اگر ہم نے اس راستے میں قدم رکھ دیا تو ان کا فکر بھی ہم پر چھا جائے گا، ان کی تہذیب بھی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی، اور ہم بالکل ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے. لہذا ایک پیور ڈیفنس، ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ فلسفہ پڑھیں گے. ہم تو اپنے کونوں کھدروں میں بیٹھ جائیں گے، قال اللہ و قال رسول کے مدرسے قائم کریں گے، اپنی نوجوان نسل کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کچھ نہ کچھ متعلق رکھیں گے، اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں گے. ہم تو یہ کام کریں گے.
لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ نہیں بھائی، ایک نئی چیز ہے، یو ہیو ٹو فیس دی فیکٹس، حقیقت سے گریز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تو وہ آ گیا ہے، اگر کبوتر جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، بلی کو نہیں دیکھنا چاہتا، تو بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی، بلی تو جھپٹے گی اس کے اوپر، لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتا، بلی کو آنکھیں بند کر لیتا، تو آنکھیں بند کرنے سے بچت تو نہیں ہوگی۔ تم اگر اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے کہیں کونوں خطروں میں محصور کر کے بٹھا لو گے تو اس سے یہ سیلاب جو آ رہا ہے یہ تو نہیں رکے گا۔ یہ دو ہیں مختلف نقطۂ نظر، اور ان دونوں کے نمائندے پھر ہندوستان میں، ایک نقطۂ نظر کا نمائندہ دارالعلوم دیوبند بنا اور دوسرے نقطۂ نظر کا نمائندہ یونیورسٹی علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنی، اور پھر دیوبند کی بھی بیٹیاں جو ہے پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئیں، دارالعلوم، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بیٹیاں، اسلامیہ کالج پشاور، اسلامیہ کالج لاہور، اسلامیہ کالج فلاں، اسلامیہ ہائی اسکول، اسلامیہ کالج، یہ ساری چیزیں جو یہ کیا تھیں؟ یہ در حقیقت علی گڑھ کی بیٹیاں ہیں۔ اور وہ جو ہے مدارس دارالعلوم، یہ جو آپ کے یہاں پہ موجود ہے، اشرفیہ ہے، جامعہ مدنیہ ہے، جامعہ فلاں ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت دارالعلوم دیوبند کی بیٹی ہے۔ لیکن ان کے درمیان اب ہمیں، پہلے تو میں نے بنیادی فرق آپ کو بتا دیا کہ ایک کا نزدیک یہ تھا کہ نہیں، ہمیں ڈیفینسو پر رہنا ہے، ہم اس وقت اوفینسو کی پوزیشن میں نہیں ہیں، مغرب کا یہ سیلاب ایسا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے سیلاب کے راستے سے ہٹ کر اپنی دنیا علیحدہ آباد کر لو، کونوں میں اور خدروں میں جا کر، اور بچاؤ اپنے دین کو۔ جیسے کبھی اصحاب کہف چلے گئے تھے اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے وہ غار میں چھپ گئے تھے، تو ہم بھی اسی طریقے سے اس راستے سے، اس مین جو ہے کرنٹ، اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہٹ جائیں، انہیں جانے دیں جدھر جاتے ہیں۔ دوسرا وہ تھا کہ نہیں، ہمیں سائنس بھی پڑھنی ہوگی اور ہمیں فلسفہ بھی پڑھنا ہوگا، انگریزی بھی پڑھنی ہوگی۔ ان میں یہ بات بھی تھی انگریزی نہیں پڑھیں گے تو ہندو تو پڑھ رہے ہیں، وہ آگے نکل جائیں گے، ساری سرکاری ملازمتیں ان کی ہوں گی، گورنمنٹ آفیسرز وہی ہوں گے، اور تم تو پلے دار بن کر رہ جاؤ گے، صرف مزدوری کرو گے، اور کیا کرو گے پھر؟ یا قصائی باقی رہ جائے گا، اس لیے کہ ہندو گوشت کا کاروبار کرتا نہیں، یا زیادہ چمڑے کا کاروبار کر لو گے، یا پلے دار ہوگے، حمال ہوگے، اللہ اللہ خرچ۔ تو یہ ہے اصل میں جو دو رائیں آئیں اور ان کا تصادم ہوا۔ پہلی قسم کی کوشش وہ تھی جسے بقول مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم اصحاب کہف کی سنت کا اتباع کہا جا سکتا ہے۔ میں نے ابھی وہ لفظ پہلے ہی آپ کو بتا دیا، جیسے وہ اصحاب کہف تھے، معلوم تھا کہ وہ مشرک بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ ہر موحد کو جو ہے وہ قتل کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم مقابلہ کیا کریں، ہم چند نوجوان ہیں، وہ 7 نوجوان تھے، 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، تو وہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ راستہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جا کر ایک غار میں پناہ لے لی، اللہ سے دعا کی پروردگار تو ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ نکال۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، 300 برس تک سوتے رہے۔ تو یہ اصحاب کہف کا معاملہ ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ علماء دیوبند جو مؤسسین تھے دیوبند کے، ان کی ذہنیت وہی تھی کہ جو اصحاب کہف کی تھی، جس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زندگی کی شاہراہ سے ہٹ کر کونوں خدروں میں بیٹھ جاؤ۔ دیوبند ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں یہ مدرسہ بنایا گیا، یہ دلی میں نہیں، لاہور میں نہیں، کہیں نہیں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں، اور اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس چھوٹی سی مسجد میں کوئی کمرہ نہیں بنا تھا، ایک انار کا درخت تھا، اس انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد سے دیوبند شروع ہو گیا، دونوں کا نام محمود، استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود۔ اور جو شاگرد تھے، یہ پہلے دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد، پہلے طالب علم محمود حسن، اور وہی ہیں جو پھر شیخ الہند بنے ہیں، جنہیں میری رائے میں، جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زندگی کی شاہراہ سے ہٹ کر کونوں خدروں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کرو۔ اس قسم کی کوششیں اگرچہ بظاہر نری فراریت کا مظہر نظر آتی ہیں، فراریت یعنی بھاگ جانا، ناٹ ٹو فیس دی ریالٹی۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس کو فیس کرنے کی بجائے، اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے، اس کا مواجہہ کرنے کی بجائے بچ کر کونے میں جا کر بیٹھ جائیں، تو یہ اسکیپزم ہے۔ لیکن در حقیقت ان کی اساس اس خالص حقیقت پسندی اور اس اعتراف پر تھی کہ مغرب کی اس یلغار کے کھلے مقابلے کی سکت اس وقت عالم اسلام میں نہیں ہے،
لہذا ایک ہی راستہ کھلا ہے، اور وہ یہ کہ اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جایا جائے اور ہر طرح کے طعن و استہزاء کو انگیز کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی فکر کی جائے۔ لوگ کہیں گے یہ دقیانوسی ہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ زمانے کا ساتھ نہیں دے رہے، زمانہ آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ سارے طعنے بھی برداشت کرو اور ان تمام طنز اور استہزاء جو ہے اس کو بھی برداشت کرو، لیکن یہ کہ راستہ یہی ہے کہ اس شاہراہ سے، اس مین روڈ سے ہٹ جاؤ اور کہیں کونوں خطروں میں بیٹھ کر اور اسلامی علوم کو زندہ رکھنے کی کوشش۔ قال اللہ و قال رسول۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کامیابی بھی تھوڑی بہت اگر کسی کو ہوئی تو صرف اسی طریقہ کار کے اختیار کرنے والوں کو ہوئی، اور اس کے نتیجے میں امت کے ایک حصے کا ایمان بھی سلامت رہ گیا۔ مادہ پرستی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں روحانیت کی شمعیں بھی کہیں کہیں جلتی رہ گئیں، اور قال اللہ تعالی و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں دین و شریعت کا ڈھانچہ بھی محفوظ رہ گیا۔ اس قسم کی کوشش کا مظہر عتم بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند تھا، جو کہنے کو تو صرف ایک درسگاہ تھا، لیکن واقعتاً اس کی حیثیت ایک عظیم تحریک سے کسی طرح کم نہ تھی۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ واقعتاً اگر یہ راستہ علماء نے اختیار نہ کیا ہوتا اور جو سر سید کا راستہ تھا اس پر پوری قوم ہی چلتی، قوم کی اکثریت اسی راستے پر چلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ راستہ نہ ہوتا جو ان علماء نے اختیار کیا ہے تو ہمارا حال بھی ترکی کا ہو سکتا تھا۔ یہاں یہ جو اسلام کا کچھ جذبہ ہے، یہ مسجدیں ہیں، آباد ہیں، مولوی ہیں، چاہے آپ انہیں کتنا بھی برا کہہ لیں اور چاہے بھی ان کے اندر نقائص یا جو بھی کمزوریاں ہیں وہ آ گئی ہیں، پھر بھی یہ دین کا ڈھانچہ جو یہاں پر ہے، دین کے ساتھ ایک جذباتی تعلق جو موجود ہے، وہ سب اسی کی وجہ سے۔ ورنہ یہ ہے کہ یہاں پر الحاد آتا، اور جو حال ترکی میں ہوا ہے، جو اکثر عرب ممالک میں ہو چکا ہے، شمالی افریقہ کے جو ممالک ہیں ان میں اکثر و بیشتر پورے کے پورے رنگے گئے مغربی تہذیب میں، کچھ نہیں باقی بچا ہے۔ ترکی کا حال سب سے نمایاں۔ تو اس حوالے سے ان کو یقیناً یہ کہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ ان کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ، جو میں پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس کے نتیجے میں امت کے ایک حصے کا ایمان بھی سلامت رہ گیا۔ مادہ پرستی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں روحانیت کی شمعیں بھی کہیں کہیں جلتی رہ گئیں، اور قال اللہ تعالی و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں دین و شریعت کا ڈھانچہ بھی محفوظ رہ گیا۔ اس قسم کی کوشش کا مظہر عتم بر صغیر، اب میں نے یہ لفظ چھوڑ دیا ہے بر صغیر کا استعمال، بر عظیم اب کہتا ہوں میں۔ یہ تو چونکہ سن 67 کی تحریر ہے تو اسی طرح چل رہی ہے۔ اصل میں یہ پروفیسر اسلم صاحب ہوتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں ہسٹری کے، ان کی یہ بات تھی اور مجھے دل کو لگی کہ صحیح کہتے ہیں۔ بر اعظم جو ہے وہ کانٹیننٹ ہے، تو اس سے چھوٹا ایک بڑا ملک، چھوٹا بر اعظم یوں سمجھیے اسے، سب کانٹیننٹ کہتے ہیں اسے، تو یہ بر عظیم کہلائے گا۔ بر صغیر چھوٹی خشکی، وہ تو کوئی چھوٹا سا جزیرہ ہوگا، وہ بھی بر صغیر ہے، لیکن در حقیقت ہندوستان جتنا بڑا ملک ہے، سب کانٹیننٹ اسے جب کہتے ہیں تو اس کے لیے صحیح لفظ جو ہے بر عظیم ہے۔ اب میں بر عظیم لکھتا ہوں، بر صغیر نہیں۔ اس قسم کی کوشش کا مظہر عتم بر عظیم پاک و ہند میں دارالعلوم دیوبند تھا، جو کہنے کو تو صرف ایک درسگاہ تھا، لیکن واقعتاً اس کی حیثیت ایک عظیم تحریک سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اب اصل جو سمجھنے کا ہے وہ دوسرا ہے۔ دوسری قسم کی کوششوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیحدہ کیا جائے، اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے، زیادہ لاجیکل تو یہی موقف معلوم ہوتا ہے کہ حقائق کو فیس کیجئے، مواجہہ کیجئے فیکٹس کا، اور تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ہٹ کر اور آنکھیں بند کر دینے سے بلی جو ہے وہ غائب تو نہیں ہو جائے گی۔ معقول تو یہی ہے، لاجیکل یہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے صحیح نتیجہ خیز پہلا تھا، زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح اور غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیحدہ کیا جائے، اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے، اے نیو انٹرپریٹیشن آف اسلام، جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے
جس کی بنیاد پر کہ ہم یورپ والوں سے، مغرب والوں سے، سائنس والوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں کہ ہمارا مذہب بھی ریشنل ہے، عقلی ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ بے بنیاد نہیں ہے۔ اس قسم کی کوششوں میں اول مرعوبیت اور شکست خوردگی کے آثار بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ شکست خوردگی اور مرعوبیت تو تھی، ہم محکوم تھے، وہ حاکم تھے، وہ حکمران تھے، ان کی طاقت تھی، وہ جدید تہذیب لے کر آئے تھے اور چکا چوندھ ہو رہی تھی نگاہیں جو ہے مغرب کی مادی ترقی سے اور سائنٹیفک جو بھی دریافتیں ہو رہی تھیں ان سے۔ مرعوبیت، اس قسم کی کوششوں میں اول مرعوبیت اور شکست خوردگی کے اثرات بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مغرب کی اقلیت پرستی، ریشنلزم کی کسوٹی پر ہند و مصر کے کچھ نیم متکلم قسم کے لوگوں نے اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کو پرکھنا شروع کیا۔ نتیجتاً اسلامی عقائد کی قطر بیوند اور اس کے ماوراء طبیعیاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیہیں شروع ہوئی۔ یہ اس کی وضاحت میں مثالوں سے کر دوں گا۔ مثلا یہ کہ معجزے کا انکار، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا پڑا اور سمندر پھٹ گیا، یہ نہیں تھا، یہ تو مد و جزر تھا۔ کبھی سمندر چڑھا ہوا ہوتا، کبھی سمندر اترا ہوا ہوتا۔ جب سمندر اترا ہوا تھا حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، جب فرعون آیا ہے وہ سمندر چڑھ گیا اور وہ ڈوب گیا۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تعبیرات یا جنوں کا انکار، جن کوئی شے نہیں ہے، اسے کیسے ثابت کریں؟ کیسے سائنٹیفک ذہن سے کیسے منوائیں کہ جن ہے؟ دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو انویزیبل ہے، لہذا جنوں کا انکار۔ جن بھی در حقیقت مشتعل مزاج، اجڑ گنوار قسم کے لوگوں کو قرآن میں جن کہا گیا ہے، جو مشتعل ہوتا، غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، ہوتا تو انسان ہے، لیکن یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اسی طرح کہہ دیا گیا ہے کہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، یعنی ان کی سرشت کے اندر جو ہے وہ بہت اشتعال پسندی ہے، اشتعال پذیری بہت ہے۔ فرشتہ کسی شے کا نام نہیں ہے، فرشتہ کوئی نہیں ہے۔ فورسز آف دی نیچر وہ فرشتے ہیں، گریوٹی ایک فرشتہ ہے، یہ بھی فرشتہ ہے بس۔ فورسز آف دی نیچر، ہیٹ ایک فرشتہ ہے۔ اس طریقے سے جتنی بھی جو بھی فینومینا ہے فزیکل، ان کو جو کنٹرول کر رہے ہیں لاس، وہ در حقیقت جو فورسز ہیں وہ فرشتے ہیں۔ یہ ساری تعبیرات جو ہے کی گئیں اس سے یہ کہ تاکہ یہ سائنٹیفک ذہن کو جو ہے ہم کہہ سکیں کہ دیکھو ہمارا اسلام جو ہے وہ توہمات پر نہیں ہے، وہ ان سائنٹیفک نہیں ہے، بلکہ اس کی توجیہ جو ہم کر رہے ہیں وہ سائنٹیفک ہے۔ نتیجتاً اسلامی عقائد کی قطر بیوند اور اس کے ماوراء طبیعیاتی اعتقادات، ماوراء طبیعیاتی چیزیں کیا تھیں؟ اللہ، ذات و صفات باری تعالی، پھر ماورائی میں ملائکہ، جنات، جو کہ ہمارے مادی معاملے کے اندر نہیں آتے، ہماری سائنٹیفک جو بھی ریسرچ اور اسٹڈی ہے اس کے دائرے میں نہیں آتے۔ اسی طرح روح کس شے کا نام ہے؟ کوئی شے نہیں ہے۔ روح الامین بھی کسی شے کا نام نہیں ہے، اس کی نفی۔ تو یہ جو ماورائی تصورات تھے ان کی نفی۔ ہندوستان میں سر سید احمد خاں مرحوم اور ان کے حلقہ اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدہ اور ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں، یعنی میں ان دونوں کے بارے میں، اس کے مرکز دو بنے، ہندیا اور ایجپٹ۔ عالم عرب کا علمی کلچرل جو ہے مرکز اور امام وہ مصر ہے، اور عالم عجم جو ہے غیر عرب اسلام جو ہے مسلمان امت، اس کے اندر جو اس کی قیادت اور سیادت اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ہندوستان میں تھی۔ تو ہند میں مرکز بنا ایک سر سید احمد خاں اور ان کے جو ساتھی تھے، حواریین تھے، جسٹس امیر علی تھے، اور لوگ تھے متعدد مل جل کر جنہوں نے باتیں کی ہیں، اور ادھر مفتی محمد عبدہ تھے۔ یہ ایک طرح کے لوگ ہیں پیرلل۔ جہاں تک ان کی نیتوں کا معاملہ ہے ہم اس پر شک نہیں کرتے، یہ لوگ مخلص تھے۔ سر سید احمد خاں بڑے گہرے پختہ مذہبی آدمی تھے، نماز روزے کے پورے پابند، داڑھی تو آپ کو معلوم ہے داڑھا تھا ان کا، داڑھی تو نہیں تھی، اتنی بڑی پھیلی ہوئی داڑھی جو ہے۔ پھر یہ کہ ان کا معاملہ یہ تھا، آپ حیران ہوں گے، ان کے گھر میں پورا شرعی پردہ تھا۔ جو گورنر تھا، لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی، اب دور بھی وہ اندازہ کیجئے انگریز کی قوت و سطوت اور طاقت، اور وہ لیفٹیننٹ گورنر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیگم چاہتی ہیں آپ کے گھر جانا، آپ کی خواتین سے ملاقات کرنا۔
تو جواب میں کہا سر سید احمد خان نے، نہیں جناب، ہماری خواتین کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ یہ بات تو میں سن کر حیران رہ گیا۔ قرآن مجید میں بھی محرموں کی فہرست جہاں آئی ہے وہ نسائہن، اپنی عورتیں، اجنبی نہیں۔ اجنبی عورتوں سے کھلا میل جول اگر ہوگا اور ہماری خواتین کا اختلاط ہوگا تو اس میں بہت سے فتنے ہیں، بہت سے خرابیاں آتی ہیں۔ لہذا نسائہن، اپنی عورتیں۔ تو سر سید نے صاف جواب دیا اور گورنر کی بیوی کو اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ اور جب ایک کتاب لکھی تھی ولیم میور نے حضور کی سیرت پر، اور اس میں حضور کی سیرت پر کچھ حملے کیے، تو یہ انتہائی جو ہے یوں سمجھیے کہ کرب کے اندر تھے سر سید احمد خان۔ اور انہوں نے کہا تھا، یہ گئے ہوئے تھے ان دنوں انگلستان، وہاں سے خط لکھا ہے اپنے آدمی کو کہ میری فلاں کوٹھی بیچ دو اور میں اس کتاب کا جواب لکھ رہا ہوں، اسے شائع کرنے کے لیے پیسہ درکار ہے، کوٹھی میری بیچ دو۔ خطبات احمدیہ کے نام سے وہ کتاب انہوں نے لکھی، اور سیرت کے معاملے میں سیرت نبوی پر جو بھی غلیظ چھینٹے جو ہے ولیم میور نے جو ہے اڑائے تھے، ان سب کا جواب دیا۔ تو وہ مخلص آدمی تھا، نیک آدمی تھا، مسلمانوں کی بہتری چاہتا تھا، جانتا تھا کہ اگر انگریزی نہیں پڑھیں گے تو یہ ہندوستان میں جو ہے پلے دار بن کر رہ جائیں گے، صرف کسائی رہ جائیں گے، پلے دار ماشکی رہ جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہندو بالکل آگے نکل جائے گا، یہ مقابلے میں رہیں گے ہی نہیں۔ قومی طور پر جو ہے ان کی زندگی سیاسی اعتبار سے بہت بڑے کرائسس میں آ جائے گی۔ اس لیے انہوں نے وہ سارا راستہ، لیکن اگر وہ صرف یہ کام کرتے لیکن ساتھ وہ اسلامی اعتقادات کی قدر بیونت نہ کرتے، اپنے اسلام، اب ظاہر بات ہے کہ اسلام جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اسکوائر پیگ ان اے راؤنڈ ہول، اب نہیں جا سکتا، سوراخ جو ہے گول ہے اور آپ جو اس میں میخ ٹھونکنا چاہتے ہیں وہ چوکور ہے، کیسے ہوگا؟ ایسا ہوگا اس کے چاروں کونوں کو تھوڑا سا تراش دیں گے تو اندر جا سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے دیکھا جہاں جہاں بھی اسلامی اعتقادات جو ہے وہ جدید سائنس کے سانچے میں فٹ نہیں بیٹھ رہے، انہوں نے اس کو تراش دیا، فرشتے کو تراش دیا، جنوں کو تراش دیا، معجزات کو تراش دیا۔ یہ کر کے در حقیقت انہوں نے اسے ایکسیپٹیبل بنایا، پیلیٹیبل بنایا۔ یہ پیلیٹیبل اب ہو گیا ہے کہ مغربی ذہن جو ہے اس کو قبول کر سکتا ہے، اس اسلام کو۔ تو کوشش ان کی جو تھی نیت کے اعتبار سے مخلصانہ تھی، لیکن نتائج اس کے نہایت خطرناک تھے دین کے اعتبار سے۔ ہندوستان میں سر سید احمد مرحوم اور ان کے حلقہ اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدہ اور ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور ماڈرن توجیہ کر کے اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کے حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی اس راہ پر گامزن ہو سکے جسے یورپ نے اختیار کیا تھا۔ لیکن یہ بہرحال امر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی، اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک کم و بیش لا مذہبی ایڈیشن تیار ہوا، جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور لحاظ سے بھی خالص یورپین بن چکے تھے، اپنے اوپر سے اسلام کا لیبن اتارنے کی ضرورت نہ پڑی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے، اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور معذرت پیش ہو گیا۔ اب دیکھیے وحی کی حقیقت کے بارے میں بھی سر سید احمد خان نے جب فرشتے کا انکار ہو گیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ قرآن پھر کون لایا حضور پر؟ جبریل امی تو کوئی شے نہیں ہے۔ ز جبریل امی قرآن و پیغام نمی خواہم، سر سید احمد خان کا شعر ہے، یہ بڑا ویسے شاعری کے اعتبار سے اور فنی اعتبار سے بڑا اونچا شعر ہے۔ ز جبریل امی قرآن و پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم۔ جو قرآن میرے پاس ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب کا کلام ہے۔ اب محبوب میں آپ چاہیں تو حضور کو رکھ لیجئے، کیا معنی ہوئے کہ گویا کہ یہ حضور کا کلام ہے۔ اور اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ تو کفر ہو گیا تو کہہ دیں گے محبوب سے مراد اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ محمد کی زبان پر خود بخود آیا ہے، کوئی فرشتہ لے کر نہیں آیا ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہی وہ بات تھی جو سن 68 کے آس پاس اس ملک میں ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یاد ہو۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب چھپی تھی اسلام، اس میں اس نے وحی کی حقیقت کے بارے میں ایسی ہی بات کہی تھی جس پر کہ علماء کی طرف سے شدید مخالفت ہوئی، اور اسی سے در حقیقت صدر ایوب خان کا جو دور تھا آمریت کا،
اس کی چولیں جو ڈھیلی ہوئی تھی وہ اسی تحریک سے ڈھیلی ہوئی تھی، اور بالآخر اس کا نتیجہ نکلا کہ ان کو ادارہ تحقیقات اسلامیہ کی ڈائریکٹرشپ سے نکالا گیا، پھر وہ ہندوستان پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، امریکہ ہی میں پھر رہے اور وہیں پر وہ دفن بھی ہوئے۔ انہوں نے بھی وہی کے بارے میں وہی بات کہی تھی۔ میں نے بھی اس زمانے میں یہ کہا تھا کہ جو کچھ فضل الرحمان نے کہا وہی بات سر سید احمد خان نے کہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہمارے جو خالص فلسفی تھے ابن سینا اور فارابی اور کندی، ان کا بھی تقریباً رائے یہی ہے۔ پروفیسی ان اسلام جو ہے یہ اصل میں ڈاکٹر فضل الرحمان کا تھیسس تھا جس پر کہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی تھی، تو یہ ان کا بڑا پرانا نظریہ تھا، لیکن بہرحال اس وقت جو ہے علماء کی شدید مخالفت جو ہوئی تھی اس کے نتیجے میں اسے تو جانا پڑا۔ صدر ایوب خان نے اسے اپنا قربانی کا بکرا بنا کر اور یہ چاہا کہ اس کو تو نکال دیں لیکن یہ کہ اپنی حکومت بچا لیں، لیکن ان کی حکومت بھی پھر زیادہ دیر تک قائم رہ نہیں سکی۔ لیکن میں نے چند مثالیں آپ کو دے دی ہیں کہ یہ اگرچہ اصولاً تو یہ بات صحیح تھی کہ ہم ظاہر بات ہے کہ سائنس کو ترک نہیں کر سکتے، سائنس ایک بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، یہ کائنات حقیقت ہے، چاہے اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو لیکن اپنی جگہ تو بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ جسم حقیقت ہے، چاہے روح کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن اپنی جگہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس طرح حیات دنیاوی حقیقت ہے، چاہے حیات اخروی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں لیکن اپنی جگہ پر تو بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس اعتبار سے اس کے بارے میں غور و فکر کرے، جو صحیح ہو خذ ما صفا دع ما قدر، جو صحیح ہے وہ لے لو، جو غلط ہے چھوڑ دو۔ منطقی طور پر تو یہ بہت صحیح ہے، لیکن چونکہ مرعوب تھے بہت سی غلط چیزوں کو بھی لے کر اور ان کو بھی اس دین میں شامل کر دیا گیا، اور دین کی بہت سی صحیح چیزوں کو بھی کاٹ کر چھانٹ کر پھینک دیا گیا تاکہ وہ کمپیٹیبل ہو جائے سائنس کے ساتھ، اور سائنس کے اعتبار سے جو ہے اس کے اندر ایک جو ہے لاجک پیدا ہو جائے تاکہ ہم یورپ کے سامنے کہہ سکیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ سائنٹیفک مذہب ہے، اس کے اندر کوئی چیز جو ہے سائنس کے خلاف موجود نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے گفتگو کی تھی دو چیزوں کے بارے میں، فلسفہ و فکر کے مقابلے میں، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلی جو کوشش کی کہ کائنات کا مطالعہ اور مادے کا مطالعہ۔ اب آئیے حیات دنیاوی کے بارے میں، علوم عمرانی کا ارتقاء۔ یہ جو لفظ ہے عمرہ اور عمر، جس کو ہم عربی زبان میں ایک مادے کے طور پر کہیں گے، اس کے معنی آباد ہونا۔ عمرہ بھی اس لیے کہتے ہیں عمرے کو کہ اس میں آبادی ہے۔ اصل میں حج کے موقع پر تو حرم جو ہے وہاں انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہوتے ہیں، لیکن اگر عمرہ نہ ہو تو باقی دنوں میں تو نظر ہو کہ وہاں پہ جو ہے خاک اڑ رہی ہے، لوگ نہیں ہوں گے، تو یہ عمرے کے نتیجے میں در حقیقت وہاں کی آباد کاری ہے، تو اس حوالے سے اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان سوشولوجی سے ہم کہتے ہیں، مل جل کر لوگ رہتے ہیں، آباد ہیں اس دنیا میں، ان کی اس آبادی کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں جو علوم ڈیولپ ہوئے وہ علوم عمرانی کہلاتے ہیں۔ دی سوشل سائنسز، ایک فزیکل سائنسز ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اسٹرانومی ہے، جیولوجی ہے، بے شمار آلوجیز ہیں، یہ وہ سب کیا ہیں؟ فزیکل سائنسز۔ ایک سوشل سائنسز ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اکنامکس ہے، سوشولوجی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے سوسائٹی، ہمارے اس جو انسانی تہذیب اور تمدن ہے اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں غور کرنے والے۔ تو یورپ میں جہاں سائنس کی ترقی ہوئی وہیں پر اب سوشل سائنسز ڈیولپ ہوئے، علوم عمرانی کا ارتقاء۔ جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، مغربی فکر کی اساس خدا، روح اور حیات بعد الممات کے عدم اقرار و انکار کے پردے میں در حقیقت انکار پر تھی۔ یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے کہ بات یہ تھی کہ ہم نہ انکار کرتے نہ اقرار کرتے، اللہ ہے یا نہیں ہے، ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ ہے نہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ گویا کہ نہیں ہے، اس سے کوئی بحث ہی نہیں، اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، اس کی کوئی جو ہے وقت ہی نہیں۔ اسی طرح حیات اخروی ہے یا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، یہ عدم اقرار اور عدم انکار، لیکن نتیجہ انکار، کہ ساری توجہ اب دنیا کے اوپر لگے گی، حیات دنیاوی ہی اصل حقیقت ہے، وہ حیات اخروی دائرہ کار سے خارج ہو گئی۔ لہذا اس جملے کو پھر پڑھ لیجئے، جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، مغربی فکر کی اساس خدا، روح اور حیات بعد الممات کے عدم اقرار و انکار کے پردے میں در حقیقت انکار پر تھی، نتیجتاً انکار ہے۔
چنانچہ ایک طرف تو خدا کے بجائے کائنات اور روح کے بجائے مادہ تحقیق و جستجو کا مرکز و محور بنے، جس کے نتیجے میں سائنسی انکشافات و ایجادات و اختراعات کا سلسلہ شروع ہوا، اور دوسری طرف حیات اخروی سرے سے خارج از بحث ہو گئی، لائف آفٹر ڈیتھ چھوڑو اس کو، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، کیا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور حیات دنیاوی گہرے غور و فکر اور شدید سوچ و بچار کا موضوع بنی، جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات وجود میں آئے، اور ان کی تالیف و تدوین سے مختلف نظام ہائے حیات پہلے علمی و فکری سطح پر اور پھر عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہونا شروع ہوئے۔ چنانچہ ازمنہ وسطیٰ کے جاگیرداری نظام فیوڈل سسٹم کے تحت جو سیاسی و معاشی ڈھانچہ عرصہ دراز سے دنیا میں رائج تھا، اس کی جگہ سیاسی میدان میں قوم پرستی، آمریت اور جمہوریت کا رواج ہوا، اور معاشی میدان میں سرمایہ داری اور سوشلزم برسر کار ہوئے، اور مختلف سیاسی و معاشی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ اس کو پھر دوبارہ سمجھ لیجئے کہ جب حیات دنیاوی غور و فکر کا مرکز بن گئی تو ہماری حکومت کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ بادشاہ لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بنے ہوئے، کس نے ان کو بادشاہ بنا دیا؟ ہو اور دے، تمام انسان کو برابر ہونا چاہیے، تمام انسانوں کے جو معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ ابھی نظریہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اسی نظریے کے بنیاد پر پھر جمہوری انقلاب آیا نہیں آیا، فرانس کا انقلاب آیا۔ اسی طرح یہ دولت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس جو ہے کھانے کے لیے دانے تک نہیں ہے، اور ایک ہے عیش کر رہا ہے، ایک کے کتوں کو وہ کچھ مل رہا ہے جو اس کے بیٹوں کو نہیں مل رہا، بچوں کو نہیں مل رہا۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو تصورات ہیں، اکنامکس کیا ہے، دولت کسے کہتے ہیں، دولت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر کس کا کتنا حق ہے، لیبرر کا کتنا حق ہے، لیبرر کی لیبر ہے جس سے کہ پیسہ بنتا ہے، اور وہ جو کارخانے دار ہے اس کی ملائی ساری خود کھاتا ہے، اور اس کو صرف چھاچ کے اوپر رکھا دیتا ہے، اس کی تو صرف ڈیلی ویج مل گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی اس کی محنت نہ ہوتی تو کیسے کمائی کر لیتا یہ ساری چیزیں جو چلی ہیں یورپ کے اندر، تو اس کے مختلف نظریات سامنے آئے۔ نیشنلزم، ایک ملک کے رہنے والوں کو ایک قوم ہونا چاہیے، اسی میں آمریت، ایک لیڈر ایسا ہونا چاہیے جس کا حکم سب مانے تاکہ قوم جو ہے وہ تکڑی ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے فاشزم اور ہٹلر کا نظام، نازیزم، اور جو بھی دوسرا اٹلی کے اندر جو کھڑا ہوا بہت بڑا جو ڈکٹیٹر تھا، یہ سب کیا، یہ تمام تصورات، اور ہر چیز کے لیے پھر جب ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی بنیاد پر مارکسزم ایک فلسفے کے طور پر سامنے آیا، اس کی بنیاد پر انقلاب آیا فرانس کے اندر، اس کے اندر روس کے اندر بولشوک ریولوشن۔ یہ کھچڑی جو ہے، اس کو میں نے یہاں اس جملے میں بیان کیا ہے کہ جب توجہ ہو گئی حیات دنیاوی پر تو اس کے مسائل پر غور و فکر شروع ہوا، اس کے بارے میں نظریات وجود میں آئے، ان نظریات کی بنیاد پر تحریکیں چلی، ان تحریکوں کے نتیجے میں انقلابات آئے، اور مختلف نظام ہائے حیات کا تصور پیدا ہوا۔ جیسے آج امریکہ کہتا ہے کہ ہمارا نظام بہترین ثابت ہو گیا اس لیے کہ کمیونزم جو ہے فیل ہو گیا، وہ دیکھو مرا پڑا ہے کمیونزم، معلوم ہوا ہمارا نظام، اور ان کا نظام کیا ہے، اس میں سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی ہے اور کیپٹلزم ہے، تین چیزوں سے ملا ہوا ان کا ایک نظام ہے۔ سیکولرزم کہ مذہب کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں، ریاست علیحدہ ہے، مذہب علیحدہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ڈیموکریسی، لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ ووٹ دیں گے، جس کو ووٹ دیں گے وہی حکومت کرے گا، وہ صدر ہوگا، اور اسی کے ہاتھ میں اختیارات ہوں گے، وہی پارلیمنٹ چنیں گے، وہی کانگریس کا انتخاب کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کیپٹلزم، پیسہ اور سود کی بنیاد پر کاروبار چلے گا، کارخانے لگیں گے، بڑے بڑے بزنس ہوں گے، اور اس سے یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے فری مارکیٹ اکانومی اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بنیاد پر قیمتوں کا فکس ہونا، یہ ساری چیزیں، ہائر اینڈ فائر، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیپٹلزم کے جو اجزاء ہیں۔ تو یہ نظام بنے دنیا کے اندر، اور تحریکیں چلیں، کہیں نازی تحریک چل رہی ہے، کہیں بولشوک موومنٹ چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں روس میں انقلاب آ رہا ہے، اس سے پہلے فرانس میں انقلاب آیا تھا، شہنشاہیت ختم ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے کیا تھا، پوری دنیا میں ایک ہی نظام تھا، فیوڈل سسٹم، اوپر بادشاہ ہے، بادشاہ کے نیچے منصبدار ہیں، جیسے کہ مغلیہ کیا تھا، 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار،
10,000 منصبدار، 5,000 منصبدار، بڑے بڑے جاگیردار ہوتے تھے یہ، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی تمہیں 20,000 سپاہی اپنے پاس رکھنے ہوں گے تیار، جب بھی ہم بلائیں گے فوراً لے کر آنا ہوگا، اس کے لیے اتنا بڑا علاقہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، اس کے تمام کسانوں سے خراج تم لو، ان سے جو بھی لگان ہے وہ تم وصول کرو، اس سے تم اپنا خرچہ بھی چلاؤ اور اپنی جو فوج تمہیں مینٹین کرنی اس کا خرچہ چلاؤ، اسی میں سے ہمارے پاس بھی بھیجو تاکہ ہمارے عیش جو ہیں اور ہمارے محل کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے ہوں۔ یہ نظام تھا پوری دنیا میں۔ یورپ میں لارڈز اینڈ بیرنز، یہ بڑے بڑے جاگیردار، ان کے اوپر بادشاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ہندوستان میں اسی طریقے سے بادشاہ ہے اور اس کے نیچے یہ جاگیردار اور یہ بڑے بڑے منصبدار جو ہے بیٹھے۔ لیکن اس کے بعد جب غور کیا لوگوں نے انسانی زندگی کے نظام کے بارے میں اور اس میں کچھ ویلیوز کہ کچھ انصاف ہونا چاہیے بھائی، کوئی برابری ہونی چاہیے، تمام انسان برابر ہیں، یہ کیا کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے اور کوئی ہیوز میں ہے کوئی ہیو ناٹس میں ہے، کوئی بھوکا مر رہا ہے اور کسی کو کھا کھا کر بدہضمی ہو گئی ہے، یہ شکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے نظریے اور یہ سارے نظام اور ان نظاموں کو قائم کرنے کے لیے تحریکیں چلیں۔ تو ان 3 الفاظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، تب اگلی بحث کی طرف ہم بڑھیں گے۔ نظریہ، نظریے پر نظام، نظام کے لیے تحریک، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مارکسزم ایک نظریہ ہے، اس مارکسزم کے نظریے پر نظام کمیونزم کا، کمیونزم کو قائم کرنے کے لیے کمیونسٹ پارٹی قائم ہوئی، ریولوشن برپا کیا، کمیونسٹ ریولوشن۔ نظریہ، نظام اور تحریک، ایک نظریہ ایک فلسفہ، اس فلسفے کے مطابق ایک نظام بنے گا، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے موومنٹ ہوگی، تحریک ہوگی، ایک انقلاب برپا کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو یوں سمجھیے کہ یہ شروع ہو گیا تھا فرانس کے انقلاب سے، جو کہ اب تقریباً 250-250 برس پرانی شے ہے، اور یہ ساری بات جو ہم نے کی ہے اس میں اندر یہ اسی عرصے کی ہے۔ اسی عرصے میں یہ علوم و فنون زندہ ہوئے ہیں، اسی عرصے میں رینیسنس ہوا ہے، اسی عرصے میں جو ہے وہ اصلاح مذہب کا معاملہ ہوا ہے، اسی میں جو ہے اصلاح احیاء علم کا معاملہ ہوا ہے، اسی عرصے کے دوران یورپین کولونیلزم جو ہے وہ دنیا میں پھیل گیا ہے، انہوں نے جا کر ہر جگہ پر اپنے پنجے گاڑے ہیں، اپنی حکومتیں قائم کی ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے اسی عرصے کا ہے۔ اسی عرصے میں پھر وہاں پر یہ سوشل سائنسز، نظریات پر مبنی نظام اور نظاموں کو قائم کرنے کے لیے تحریکیں، انقلابی تحریکیں، یہ ان کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب دیکھیے اس کا رد عمل کیا ہوا۔ سائنس کی ترقی کا رد عمل کیا تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ 2 رد عمل پیدا ہوئے، ایک یہ کہ صاحب ہم سائنس نہیں پڑھیں گے، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ چمچے سے کھائیں گے، نہ میز پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، انگریز کی ہر تہذیب کی بات، انگریز کی زبان، انگریز کے سائنسز، انگریز کے علوم، سب کا ٹوٹل بائیکاٹ، خلاص۔ ہم تو جانتے ہیں قال اللہ و قال الرسول۔ حضور نے کبھی میز پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، ہم نہیں کھائیں گے۔ حضور نے کبھی کوئی چمچہ استعمال نہیں کیا، کانٹا واٹا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ کہ وہ چمچہ بھی استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ ایک دور ایسا تھا ہمارا ہندوستان میں کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ چمچہ استعمال کرتا ہے تو کہتے تھے کرسٹان ہو گیا، یہ کرسچن ہو گیا، اس نے وہ تہذیب اختیار کر لی۔ میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا تو قیامت، گویا کوئی شخص مرتد ہو گیا۔ تو انگریزی تہذیب سے اتنی نفرت پیدا کی علماء نے، اور اس کی وجہ سے یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پازیٹو نتائج نکلے کہ وہ اسلام کے عقائد کا کچھ نہ کچھ تحفظ ہوا، کوئی مدرسے، کوئی مسجدیں آباد ہوئیں، کچھ نہ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے دین کے ساتھ ایک تعلق قائم رہ گیا، ورنہ یہ کہ جو اکثر و بیشتر عرب ممالک کا حال ہوا اور سب سے بڑھ کر ترکی کا ہوا، وہی حال ہمارا ہو جاتا۔ دوسرا کیا تھا، نہیں بھائی سائنس بھی پڑھو، لیکن دیکھو سائنس میں جو غلط شے ہے وہ ہٹا دو، جو صحیح ہے وہ لے لو۔ مغربی فلسفہ بھی پڑھو، اس میں بھی جو غلط شے ہے اس کو پھینک دو، خذ ما صفا دا ما قدر۔ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، چونکہ مرعوب تھے تو مغرب کی بہت سی غلط چیزوں کو بھی صحیح میں شامل کر دیا اور دین کی بہت سی صحیح چیزوں کو بھی کاٹ کر پھینک دیا، یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ اب یہ ہے کہ سوشل سائنسز کا جو ارتقاء ہوا اور اس کے نتیجے میں تحریکیں چلیں اور اس کے نتیجے میں انقلابات ہوئے، تو اس کا کیا رد عمل عالم اسلام پر ہوا۔ اسلامی نظام حیات کا تصور اور 20ویں صدی عیسوی کی اسلامی تحریکیں، عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء یا بالفاظ صحیح افراط و تفریط کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا
کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا۔ افراط و تفرید کے لفظ کو سمجھ لیجئے۔ افراط کہتے ہیں کسی چیز کا بہت ہو جانا، اور تفرید اس کے برعکس کسی شے میں بہت کمی کر دینا۔ افراط و تفرید یہ عربی اور قرآن کی بھی اصطلاح ہے۔ یہ مفرطون اور ما فرطنا فی کتاب من شیء، یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ تو کوئی بہتات بہت اور کہیں اس کی نفی۔ تو ہوا کیا، ایک طرف پینڈولم گیا تو بادشاہت ختم، جمہوریت آ گئی، جمہوریت کے ساتھ سرمایہ داری آ گئی، اب اس کا رد عمل ہوا، پینڈولم ادھر گیا، اب کمیونزم کا انقلاب آ گیا۔ یہ دھکے ہیں افراط و تفرید کے، یا اس ایکسٹریم پر یا اس ایکسٹریم پر، کیونکہ ڈیوائن گائیڈنس سامنے ہے نہیں۔ اللہ کی ہدایت سے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آسمانی ہدایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وحی کا تصور نہیں، فرشتے کا تصور نہیں، ماورائی چیزیں ہیں، یہ تو ان کو تو ذرا ادھر رکھو، علیحدہ رکھو، اس سے ہماری بحث ہی نہیں، گفتگو ہی نہیں ہے، نہ خدا سے، نہ خدا کی ذات و صفات سے، نہ فرشتوں سے، نہ وحی سے، نہ حیات بعد الممات سے، نہ کسی مذہب سے، اس کو تو علیحدہ رکھو۔ اب سارا معاملہ جب انسان اپنی عقل سے لے کر چلے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق۔ آپ تیزی کے ساتھ ایک طرف جا رہے ہیں تو آپ کا کسی مڈل پوائنٹ پر رکنا بڑا مشکل ہے، آپ تیزی میں آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ پینڈولم ادھر سے چلا ہے ادھر، اس انتہا کو پھر اس انتہا کو۔ یہ ہے در حقیقت کے جو دھکے کھائے ہیں عالم انسانیت نے افراط و تفرید کے۔ عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء یا بالفاظ صحیح افراط و تفرید کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا، اور اسلام نے حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات دی تھی ان کی تالیف و ترتیب سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی، اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملاً نافذ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہی تین چیزیں، نظریہ، نظام، اور نظام کے لیے تحریک۔ اب یہ کہ ہمارے ہاں غور شروع ہوا، دیکھیے نظام حیات کا لفظ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہمارے پرانے سارے لٹریچر میں ہے۔ سیاسی نظام اسلام کا کیا ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی کلام جو ہے سابق دور میں نہیں کیا گیا، سلف نے نہیں کیا۔ معاشی نظام کیا ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں، معاشی نظام پر کوئی کتاب موجود نہیں۔ یہ در حقیقت اس دور کا رد عمل تھا کہ جب مغرب میں ہم نے دیکھا ان کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک اکنامک سسٹم ہے، ایک سوشل سسٹم ہے، سماجی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، پھر اس نظام کو برپا کر کے وہ اس کے لیے ایک تحریک چلاتے ہیں۔ تو دیکھو ہمارے ہاں بھی ہدایات ہیں نا، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ ہدایات ہیں کہ نہیں ہے؟ وراثت کا قانون ہے، فلاں قانون ہے، لہذا ان سب کو جوڑ کر ایک معاشی نظام کہو کہ یہ معاشی نظام ہے اسلام کا۔ اسی طریقے سے اسلام میں اصول ہے امرہم شورا بینہم، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کریں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو اپنے میں سے سربراہ ہو، جو اپنے امام ہو ان کی، اولو الامر کی۔ یہ دیکھو ہمارے سیاسی نظام ہے، یہ سیاسی نظام ہے اسلام کا۔ پھر دیکھو ہمارے ہاں پردہ ہے، ہمارے ہاں شادی بیاہ کے قوانین ہیں، ہمارے ہاں سماجی ویلیوز کا تصور ہے، اور ایولز، سوشل ایولز کا تصور ہے۔ ہم ان کو جوڑ کر اسلام کا ایک سماجی نظام بیان کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ تصور جو ہے یہ اس 20ویں صدی میں پیدا ہوا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، بات صحیح ہے، اسلام واقعتاً ایک مکمل نظام ہے، لیکن یہ لفظ نظام جو ہے یہ پرانا نہیں ہے، یہ نیا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام ہے، لیکن یہ معاشی نظام کا کوئی تصور اسلام میں تھا ہی نہیں مسلمانوں میں۔ یہ تصور معاشی نظام یہ در حقیقت اسی مغرب کے رد عمل میں یا اس کے زیر اثر یہ تصور پیدا ہوا۔ سیاسی نظام، یہ ساری چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اس مغربی جو بھی تہذیب کا استیلاء ہو رہا تھا اور اس کے فکر اور فلسفے کا جو ہماری ذہنوں پر مروبیت قائم ہوئی تھی، اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء یا بالفاظ دیگر افراط و تفرید کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کر دیا، اور اسلام نے حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات دی تھی ان کی تالیف و ترتیب، تالیف کہتے ہیں جوڑنا، الف بین قلوبکم،
تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. تو یہ تالیف کہتے ہیں جوڑنا، جوڑ دیے، یہ احکام ہے ہم نے نکال لیے معاشیات سے متعلق، یہ کہ یہ احکام موجود ہیں، یہ حکمتیں ہیں، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اور سود حرام ہے اور فلاں ہے اور وراثت کا قانون ہے وغیرہ وغیرہ، بیع و شرع کے قوانین ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے ان کو ترتیب دیا. یہ ہمارا ایک معاشی نظام ہے صحیح ہے، لیکن اس طرز فکر کی بنیاد کیا ہے؟ وہ در حقیقت مغرب کے اس طرز کا ایک اثر ہے کہ جو ہم نے قبول کیا ہے. اسلام نے حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات دی تھی، ان کی تالیف و ترتیب سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی، اور ساتھ ہی اس نظام حیات کو دنیا میں عملاً نافذ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا. 20ویں صدی عیسوی کی یہ اسلامی تحریکیں جو انڈونیشیا سے مصر تک متعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئی. یہ عجیب فنومینن ہے ہسٹوریکلی. مخزومی پارٹی قائم ہوئی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی قائم ہوئی ہندوستان میں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور جماعت اسلامیہ قائم کی خیری برادران نے، اس سے پہلے حزب اللہ قائم کی مولانا ابوالکلام آزاد نے حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے. اب دیکھیے، حالانکہ یہ اصطلاح حکومت الہیہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں حدیث میں نہیں ہے، جدید اصطلاح ہے حکومت الہیہ. اللہ کی حاکمیت کا نظام جو ہوگا وہ حکومت الہیہ کہلائے گا. اسی طریقے سے فدائین کی تحریک شروع ہوئی ایران میں، الاخوان المسلمون کی تحریک شروع ہوئی مصر میں، اور مصر سے وہ تمام عالم عرب کے اندر پھیل گئی. ترکی میں سعید نورسی کی تحریک. تو یہ عالم اسلام میں ایک ہی وقت میں، جیسے کہ ایک ہی وقت میں جو ہے، اس کے بارے میں بڑے پیارے شعر کہے تھے نعیم صدیقی صاحب نے، مجھے یاد تو نہیں ہوں گے، کچھ یاد ہے کہ ہے ایک ہی جذبہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، ہے ایک ہی نغمہ ہے، ایک ہی جذبہ ہے کہ جو تمام ان تحریکوں کے اندر سرایت کیے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ گلوبل ڈومینیشن جو ہوئی تھی ویسٹ کی، اور گلوبل اسی ڈومینیشن میں اس کا ایک نظام حیات کا تصور ہمارے ذہن میں آیا. تو ہم نے کہا ہمارا بھی نظام حیات ہے، ہم اپنے اس نظام حیات کو قائم کرنے کے لیے اب ہم تحریکیں شروع کریں گے. لہذا وہ انڈونیشیا میں مخزومی تحریک، ہندوستان میں حزب اللہ، خیری برادران کی جماعت المسلمین، مولانا مودودی کی جماعت اسلامی، پھر اس کے بعد ہم ہیں تنظیم اسلامی، ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران میں فدائین، عالم عرب میں الاخوان المسلمون، ترکی میں سعید نورسی، یہ سب ایک ہی خیال ہے، ایک ہی نغمہ، ایک ہی جذبہ، ایک ہی بات اکثر و بیشتر. 20ویں صدی عیسوی کی یہ اسلامی تحریکیں جو انڈونیشیا سے مصر تک متعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئیں، بہت سے پہلوؤں سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصور دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے، اور ایک ہی جذبہ ان میں سرایت کیے ہوئے ہے. پھر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطۂ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. آج انہی تحریکوں کے نظر اثر در حقیقت ہمارا عام نوجوان جو ہے ہی فیلز کانفیڈنٹ، میں خالی ہاتھ نہیں ہوں، میرے پاس ایک نظام ہے، ہمارا ایک نظام ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارا سیاسی نظام ہے، ہمارا معاشی نظام ہے. یہ چیز جو ہے ایک پازیٹیو گین ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے ان تحریکوں کے نتیجے میں، کہ اس سے ہمارے لوگوں میں ایک خود اعتمادی پیدا ہوئی. اس میں سب سے بڑا کام علامہ اقبال نے کیا، سب سے مؤثر. لیکن یہ کہ مولانا مودودی کی تحریروں نے بڑا کام کیا ہے، اس لیے کہ سلیس انداز میں لکھتے تھے، بہت ہی عام فہم انداز میں لکھتے تھے. انہوں نے جس طرح اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا سماجی نظام، پردہ نام کی کتاب ان کی، سود نامی کتاب ان کی، یہ ساری چیزیں بہت ہی مارکت الآراء ہیں. اور اس کے زیر اثر بلکہ اس میدان میں کچھ کام اوروں نے بھی کیا ہے جو ویسے منکرین سنت تھے، لیکن انہوں نے کہا اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. یہ غلام محمد پرویز نے بھی کیا ہے، چاہے ہمیں اس کی جو حدیث کے بارے میں اس کا جو موقف ہے اس سے شدید اختلاف ہے، ہم اسے گمراہوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بات کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، یہ مکمل نظام ہے، یہ اپنا استیلا چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے. اسلام دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب کہ وہ غالب ہو. جب اسلام مغلوب ہو جائے تو وہ مذہب بن جاتا ہے، وہ دین رہتا ہی نہیں. پھر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطۂ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مرغوبیت میں بحیثیت مجموعی کمی واقع ہوئی.
وہ جو تھی پچھلی صدی سے پچھلی صدی میں سر سید کے زمانے میں جو مروبیت تھی، وہ مروبیت پھر 20ویں صدی میں نہیں رہی، اس میں کمی ہو گئی۔ اس مروبیت کی کمی کے کچھ اور اسباب بھی ہیں، اور یہ بہت اہم حصہ ہے میری اس بحث کا، یہ 1 2 3 کر کے نوٹ کیجئے۔ مغربی فلسفہ و فکر اور تہذیب و تمدن سے مروبیت میں عمومی کمی کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ مغرب کے سیاسی غلبے اور عسکری تسلط کا جو سیلاب تیزی سے آیا تھا، وہ نہ صرف یہ کہ رک گیا ہے، بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا ہے، اور مغرب اپنی سیاسی بالادستی کی بساط رفتہ رفتہ طے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کولونیل رول کا بستر جو بچھایا تھا اس نے وہ اسی طریقے سے لپٹ کر واپس جو ہے یورپ میں پہنچ گیا۔ یہ برطانیہ جو ہے، جو نیچے میں نے لکھا ہے، دولت برطانیہ نے جس طرح رفتہ رفتہ اپنی عظمت کی بساط لپیٹی ہے، وہ تو اس دور کا ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ ہے۔ وہ سلطنت کے جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اب وہ خود غروب ہو گئی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ اب تو وہ امریکہ جو ہے اس سے کچھ سپورٹ کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت بنی ہوئی ہے، ورنہ اس کی واقعتاً اپنی بنیاد پر کوئی حیثیت نہیں۔ تو پہلا سبب تو یہ میں نے گنا ہے، ایک یہ کہ مغرب کے سیاسی غلبے اور عسکری تسلط کا جو سیلاب تیزی کے ساتھ آیا تھا، نہ صرف یہ کہ رک گیا ہے، بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا، اور مغرب اپنی سیاسی بالادستی کی بساط رفتہ رفتہ طے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اگرچہ تحفظ و حمایت کے پردے میں، سیاسی بالادستی اور تعاون و امداد کے پردے میں معاشی تفوق و برتری کے بندھن ابھی باقی ہیں، تاہم تقریباً پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کی براہ راست محکومی سے آزادی حاصل کر چکا ہے۔ یہ ہمارے جو مدد کر رہے ہیں، مدد کے ذریعے سے در حقیقت ہمیں جکڑا ہوا ہے سودی قرضوں کے اندر، IMF، ورلڈ بینک کے، یہ سب کچھ ہے ابھی، گویا کہ ایک طرح کی ہماری جو ہے محکومیت باقی ہے، ایک اعتبار سے ہم ان کے دست نگر ہیں، ان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن براہ راست غلامی سے تو بہرحال آزاد ہوئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن کا کھوکھلا پن تجربے سے ثابت ہو گیا، اور خود مغرب میں محسوس کیا گیا کہ اس کی بنیاد غلط اور تعمیر کج ہے۔ خصوصاً مادہ پرستانہ الحاد جب اپنی منطقی انتہا کو پہنچا اور اس کی کوکھ سے سوشلزم اور کمیونزم نے جنم لیا، اور انہوں نے انسانیت کی بچی کھچی اقدار کو بھی ٹھوس معاشی مسئلے کی بھیڑ چڑھانا شروع کیا، تو خود مغرب پریشان ہو گیا، اور وہاں نہ صرف انسانیت بلکہ دبی آباد میں روحانیت کا نام بھی لیا جانے لگا۔ یہ جو مادہ پرستانہ فکر جو یورپ میں چلا تھا، اس کی منطقی انتہا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، اور اس کا نتیجہ ہے کمیونزم۔ کمیونزم نے آ کر مذہب کی سرے سے نفی کر دی، مذہب کو افیون قرار دیا، اوپیم آف دی ماسز، اور جو بھی اقدار تھیں جو یورپ میں اور ویسٹ میں بہت ہی عمدہ سمجھ، آزادی آزادی آزادی، وہ آزادی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا میں، USSR میں تو کوئی آزادی نہیں تھی، آزادی اظہار رائے، آزادی تنظیم قطعاً نہیں، نو فریڈم آف ایسوسیشن، نو فریڈم آف ایکسپریشن، کام کرو، اجرت لو، کھاؤ، رات کو سو جاؤ، اللہ اللہ خیر۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ یورپ نے جب دیکھا کہ یہ تو سیلاب اور ہی آ گیا، یہ بلا ہمارے سر پر پڑ گئی، وہاں اس لیے کہ انہوں نے کم سے کم مذہب کو کسی نہ کسی درجے میں اپنے ہاں برقرار رکھا تھا، اپنے چرچ آباد رکھے تھے، اپنا کوئی نہ کوئی مذہبی چیزیں تھیں، ایک ریچول کی حیثیت سے بہرحال اس کو برقرار رکھا تھا، لیکن اس نے آگے جب سب کی صفائی کرنی شروع کی تو پھر انہیں جو ہے انہوں نے بھی انسانیت کا اور انسانی جو اور روحانیت کی بھی باتیں کرنی شروع کی۔ چنانچہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے تو علم میں نہیں ہوگا، میرے زندگی کے تجربات میں ہے یہ mid 50s کا جو دور ہے، اس میں مغرب جو ہے بہت ہی خوف زدہ تھا کمیونزم سے، سیلاب تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، اور ڈر رہے تھے یہ کہ ہمارے یہ سارے کے سارے کچے گھروندے جو ہیں یہ بہہ جائیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ خلا کی تسخیر میں روس آگے نکل گیا تھا، امریکہ گھبرا رہا تھا کہ خلا کے اوپر تو اب اس کا قبضہ ہے، سب سے پہلے ایسٹروناٹس جو ہیں رشینز گئے تھے۔ تو کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ نے ملینز کی تعداد میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا، دی گلوریس قرآن، بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ، محمد باربیڈیو پکتھال کا ترجمہ، گیتا کا ترجمہ شائع کیا، اپنشدز کا ترجمہ شائع کیا، اور تقسیم کیا ہندوستان میں اور پاکستان میں اور ہر جگہ انگریزی۔ بھائی خدا کے لیے قرآن پڑھو تم اپنا، تاکہ تمہارا تعلق تمہارے مذہب کے ساتھ جڑا رہے، کمیونزم سے بچ جاؤ۔ تم گیتا پڑھو بھائی، تم یہ اپنشد پڑھو، کہیں مارکس کی کتاب داس کیپٹل نہ پڑھنے بیٹھ جانا، تمہارے پاس کتاب ہے، گیتا ہے، اپنشد ہے، پڑھو ان کو، وید ہیں ان کو پڑھو، یہ اپنشد جو ہے ان کے اوپر توجہ رکھو۔
کہیں ڈاس کیپٹل کی طرف توجہ نہ کر لینا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا کہ یورپ جو ہے اور مغرب ایز اے ہول وہ اس سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تیسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود سائنس کی قطعیت اور حتمیت ختم ہو گئی اور کچھ نئے نظریات نے نیوٹن کی طبیعیات اور اقلیدسی ہندسے کی بنیادیں بالکل ہلا کر رکھ دی، بلکہ خود مادہ ٹھوس نہ رہا بلکہ تحلیل ہو کر محض قوت محض کی صورت اختیار کر گیا۔ یعنی سائنس کے بھی یہ دو دور ہیں۔ پہلا دور تھا نیوٹن کا۔ نیوٹن کے دور کے اصول کیا تھے؟ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ابدی ہے، ابدی۔ نمبر دو، میٹر از انڈسٹرکٹیبل اور میٹر علیحدہ ہے، انرجی علیحدہ ہے، یہ کیٹیگریز علیحدہ، انرجی از ڈفرنٹ اور میٹر از ڈفرنٹ۔ لیکن اس کے بعد سائنس نے ایک قدم آگے بڑھایا، میٹر بھی انرجی ہی کی ایک شکل ہے، میٹر کو انرجی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر، اور میٹر ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سائنس ریلیٹیوٹی کی تھیوری آئی جس سے معلوم ہے قطعی چیز کوئی ہے ہی نہیں، حتمی شے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سے وہ سائنس کا رعب جو تھا، جو سر سید کے زمانے میں تھا، یقیناً اس رعب کے اندر کمی آ گئی۔ اب سائنس اس طرح کی حتمی شے نہیں رہی کہ اس کی چیزیں جو ہیں وہ تو قطعی ہیں، جیسے کہ آسمانی وحی کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، ایسے سائنس پر ایمان ہونا چاہیے۔ نیوٹن کی طبیعت، نیوٹونین فزکس اور ایکلیوڈین اقلیدسی، ایکلیوڈین ٹریگنومیٹری اینڈ جیومیٹری، اس کی بنیادیں جو ہے وہ ختم ہوئیں، بلکہ خود مادہ ٹھوس نہ رہا اور تحلیل ہو کر محض قوت کی حیثیت اختیار کر گیا۔ چنانچہ ما وراء طبیعیاتی عقائد کا اقرار نسبتاً آسان ہو گیا۔ پہلے اس وقت کیفیت جو تھی مادہ پرستی کی، اس کے بنا پر میٹا فزکس کو ماننا بڑا مشکل تھا۔ اب جب میٹر اور فزکس کی مروبیت میں کمی ہوئی تو میٹا فزکس جو ہے اسے گویا کہ ایک طرح سے ریلیف حاصل ہوا، اور اب ماورائی عقائد جو ہے ان کو ماننا نسبتاً آسان ہو گیا، اور مذہب کو بحیثیت مجموعی کسی قدر سہارا ملا۔ چوتھے یہ کہ مختلف مسلمان ممالک میں جب آزادی اور خود اختیاری کے حصول کے لیے قومی تحریکیں اٹھیں تو چونکہ مسلم قومیت کی اساس بہرحال مذہب پر ہے، لہذا جذبہ قومی کی انگیخت کے لیے لامحالہ مذہبی جذبات کو اپیل کیا گیا، جس کی سب سے بڑی مثال پاکستان ہے۔ تحریک آزادی کے لیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ الجزائر میں وہ لڑ رہے تھے فرانس کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے، اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا، حالانکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، وہ جہاد حریت تھا، آزادی کی جنگ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ جنگ کامیاب ہوئی تو اس کے نتیجے میں سوشلسٹ ریاست قائم ہوئی۔ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا تو اسلامی ریاست قائم ہوتی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس سے احیاء اسلام کے تصور کو تقویت پہنچی۔ یعنی جب یہ تصورات پیدا ہوئے، آزادی کی تحریکوں میں مذہب کا نعرہ لگا، تو اس سے یہ کہ دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی کہ ہمیں اب اسلام کو زندہ کر کے واقعتاً ایک نظام کی حیثیت سے دنیا میں قائم کر کے دکھانا چاہیے۔ یہ 4 فیکٹرز اضافی ہیں جس کے نتیجے میں جو سائنس کی مروبیت تھی اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، اور مغربی تہذیب کے اعتبار سے بھی اس کی مروبیت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔